خواتین و حضرات، آج کے اس سیمینار کا موضوع آزاد عدلیہ ہے۔ آزاد عدلیہ جمہوری معاشروں کے لیے ایک روح کا مقام رکھتی ہے۔ جن معاشروں میں عدلیہ آزاد نہیں ہوتی، ان معاشروں میں انصاف کا اور عوام کی بہبود کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ 22 سال سے زائد عرصے کی جدوجہد، جو کہ انصاف کے لفظ اور انصاف کے تصور کے گرد گھومتی ہے، اس کو آج اجاگر کرنے کے لیے اس سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ آج ہماری جوڈیشری کتنی آزاد ہے، ہماری عدلیہ کو کتنا آزاد ہونا چاہیے، اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں سب سے پہلے دعوت خطاب دے رہا ہوں ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار چودھری ریاست علی گوندل، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے قائدین اور تحریک انصاف کے چیئرمین، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جناب، آپ تحریک انصاف کے تو چیئرمین ہیں، لیکن عوام کے دلوں پہ آپ کی حکمرانی ہے اور آپ عوام کے وزیر اعظم ہیں۔ آج آپ کو دیکھ کر مجھے 1998 کا سال کو صحیح یاد نہیں، یاد آ رہا ہے۔ جناب، سب سے پہلے میں نے اس وقت وزیر آباد بار کا ممبر تھا، آپ کو وزیر آباد میں خطاب کرنے کے لیے بلایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ ایک پسماندہ تحصیل تھی، اس وقت آپ نے ابھی شروع تھی تحریک، ابھی شروع ہو رہی تھی، تو اس وقت بھی آپ نے انصاف اور رول آف لا پہ بات کی تھی، اور بھی کئی سوال و جواب ہوئے تھے، ان کا سب کا ذکر کروں گا تو بہت کام لمبا ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت سے مجھے خوشی ہے کہ آج میں آپ کے سیمینار میں تقریر کے لیے مجھے بلایا گیا ہے۔ اس وقت میں آپ کو بلانے والوں میں سے تھا۔ اس وقت بھی آپ نے رول آف لا اور انصاف کے نظام پر بات کی تھی۔ آپ کی مسلسل جد و جہد کے ثمرات آج سب کو نظر آ رہے ہیں۔ آج آپ میں حکمران لوگوں کے دلوں، آپ کی حکمرانی لوگوں کے دلوں پہ ہے۔ جناب خان صاحب، 2000 سال قبل مسیح بابل کے بادشاہ ہمورانی نے اپنے دربار کا نظام چلانے کے لیے ایک ضابطہ ترتیب دیا تھا، جسے پہلا قانون قرار دیا گیا، اور ہمورانی کو فرسٹ لا گیور آف دا ورلڈ کا لقب دیا گیا۔ جناب خان صاحب، آپ کا سلوگن ایاک نعبد و ایاک نستعین اور لا الہ الا اللہ، یہ اتنا عظیم فلسفہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں اتر چکا ہے۔ اور حقیقت ہے کہ میں جب پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا تو اس وقت خطیب نے کہا تھا کہ کبھی آپ نے اذان پہ غور کیا ہے؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ مولوی صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو مجھے اب جب آپ کا یہ سنا فلسفہ تو میں نے تھوڑا سا غور و خوض اس پہ شروع کر دیا کرنا کہ واقعی کیا ہے۔ میں نے کچھ تھوڑا بہت اقبال کو بھی پڑھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس پہ ایمان اور یقین آپ کا ہو جائے تو بہت سے بتوں سے آپ کو نجات مل جاتی ہے جو دنیاوی بت بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایک فلسفہ حیات ہے، اس کو اپنانے سے خودی جنم لیتی ہے۔ خودی، اقبال نے بھی تو کہا ہے، خودی کا سر نہا ہے لا الہ الا اللہ۔ اور پھر آگے جا کے اقبال نے، میں اس کا عرض کروں گا جو کہ مجھے کم از کم اکثر دوستوں کو کہتا ہوں، اس نے اس کو اس طرح سمجھا کہ بتوں کو تجھ سے امیدیں خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ آئین پاکستان کا تحفظ عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ آج جو
موضوع زیر بحث ہے اس کے حوالے سے اس میں آئین کے چند آرٹیکل کا حوالہ دینا بڑا ضروری ہے۔ آرٹیکل 3 ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن، آرٹیکل 4 رائٹس آف انڈیویجول، آرٹیکل 8 فنڈامنٹل رائٹس، آرٹیکل 10 فیئر ٹرائل، آرٹیکل 19 فریڈم آف اسپیچ، آرٹیکل 19 رائٹس آف انفارمیشن اور آرٹیکل 25 ایکویلٹی آف سٹیزن۔ سر اس میں ایک ریفرنس دوں گا 11 دسمبر 1958 کو کراچی بار کو خطاب کرتے ہوئے جناب جسٹس ایم آر کیانی نے کہا تھا، اس کے میں الفاظ جو ایگزیکٹ بتاؤں گا، انہوں نے فرمایا تھا جہاں تک بنیادی حقوق کا تعلق ہے وہ اتنے بنیادی ہیں کہ آپ انہیں منسوخ کرنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت ماشاء اللہ لگ چکا تھا جب انہوں نے یہ فرمایا تھا۔ تقریر کی آزادی، ملزم کا حق دفاع، قانون کی نظر میں برابری، یہ معاملات وہ نہیں جن کو بنیادی حقوق قرار دینے کے لیے کسی اعلان کی ضرورت ہے۔ عدل میں مختصر سا اور بھی مقرر ہے عرض کرتا جاؤں گا۔ عدل کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے جس کا قرآن میں متعدد بار ذکر ہے۔ حال ہی میں جو واقعات رونما ہوئے، جو گرفتاریاں ہوئیں، جو پکڑ دکڑ ہوئی، جو فریڈم آف سپیچ کو بزور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، جیسے معاملات عوام میں زیر بحث ہیں۔ اب تو گلی کوچوں میں بھی یہ بحث ہوتی ہے کہ فلاں کو پکڑا ہے، فلاں کو کیوں نہیں پکڑا۔ اور مجھے یاد ہے کہ بے شمار لوگوں نے بڑے واضح انداز میں اداروں پہ تنقید کی تھی، اور کچھ نے تو نام لے کر تنقید کی اور توہین آمیز جو الزامات تھے وہ لگائے گئے، لیکن مگر کچھ نہ ہوا، ان کے خلاف کچھ نہ ہوا۔ عوام اسے ڈسکریمنیشن کہتے ہیں۔ جب عدل کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک ہے تو میں یہ عرض کروں کہ فطرت نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کسی کو شاد کام کرے اور کسی کو محروم کر دے۔ فطرت جب بھی آسمان کی قندیلیں روشن کرتی ہے تو صرف پاش لوکیلٹی میں نہیں چمکتی، بلکہ قید خانے کے روزنوں سے لگی ہوئے نگاہیں بھی اسے دیکھ لیا کرتی ہیں اور اسے فیض یاب ہوتی ہیں۔ میں ایک قانون دان کے ادنا طالب علم کی حیثیت سے یہ عرض کروں گا کہ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے وہ فالو نہیں ہو رہا، اس کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور یہ بات پریشان کن ہے۔ بلکہ جو ورلڈ جسٹس پروگرام ہے اس میں جو تھی ہماری پاکستان رینکڈ 130 آؤٹ آف 39 کنٹریز آن دی رول آف لا ہماری، اور یہ آپ اس کو اگر مطالعہ کریں کہ جو نمبر 1 2 3 4 پہ ہے وہی ہیں جو ڈیولپ ہیں، جدھر انصاف جو ہے وہ میسر ہے ہر ایک کو ایکول بیس پہ، غریب اور امیر سب کو ہے۔ ادھر ٹونی بلیئر کو بھی ہو جاتا ہے، ادھر جس کو بھی کوئی کرتا ہے جرم اس کو اس کی سزا مل جاتی ہے، خواہ وہ وزیر اعظم ہو اور خواہ وہ کوئی ایک آرڈنری بندہ ہو۔ اسی لیے وہ ڈیولپ ہیں، اسی لیے انہوں نے ترقی کی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا نہ معیشت آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ ہی ہمارے معاشی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ڈیو پروسیس آف لا کو فالو ہونا چاہیے۔ انصاف کا نظام انوسینٹ ٹل پروون گلٹی کے اصول پر قائم ہے۔ انوسینٹ ٹل پروون گلٹی کے اصول پر قائم ہے۔ حکومت وقت فنڈامنٹل رائٹس، فریڈم آف سپیچ، رائٹ آف انفارمیشن کو زور بازو سے دبانا چاہتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی ایسی کوشش کی وہ ناکام ہوا۔ دبے گی کب تلک آواز آدم، ہم بھی دیکھیں گے۔ عدلیہ بنیادی حقوق کی محافظ ہے۔ مخلوق کے خدا کی نظر میں نظریں آپ کو دیکھ رہی ہیں، تاریکیوں میں آپ روشنی کی کرن ہیں۔ پنجاب میں جس طرح انتشار پھیلا، عدلیہ کا فیصلہ ہی تھا جس نے پنجاب کو انتشار سے بچایا۔
اور عدلیہ کو جن آرٹیکل کا میں نے ذکر کیا ہے اس کی محافظ کون ہے، ایگزیکیوٹ کس نے کروانے ہیں، وہ اعلیٰ عدلیہ ہے۔ اگر یہ سارے معاملات اعلیٰ عدلیہ ان کو اس وقت بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، اور میری اپنی یہ فور تھاٹ ہے کہ اگلا آنے والا وقت اور مشکلات ہوں گی اس میں۔ تو اگر یہ ملک کو آگے بھی ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں، اگر ملک کو ڈیولپ کرنا ہے، ملک کو ترقی دینی ہے، ملک کو بچانا ہے آپ نے، تو رول آف لا کو کرنا ہوگا اور اعلیٰ عدلیہ کو سامنے آنا ہوگا، ورنہ بڑے خوفناک حالات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ آزاد عدلیہ ہی جمہوریت کو دوام دے سکتی ہے۔ جن آرٹیکل کا میں نے ذکر کیا ہے ان کی محافظ ایک عدلیہ ہی ہو سکتی ہے۔ مجھے خوف ہے کہ اگر آزاد فیصلے نہ ہوئے اور عدلیہ نے کوئی ایکشن نہ لیا تو عوام الناس یہ کہنے پہ کہیں مجبور نہ ہو جائیں کہ اس کی عدالت میں نہ لے جاؤ مجھ کو، اس کی عدالت میں نہ لے جاؤ مجھ کو، وہ تو ناکردہ گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ کا دعا گو ہوں، تمہارا کمال ترقی کرے۔ میں ایک دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا۔ خان صاحب، تمہارا کمال ترقی کرے، قیامت تک تمہارا جمال بڑھے عمر جامدہ کی طرح۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آف پاکستان کے سیکرٹری ریاست علی گوندل صاحب، بنیادی حقوق اتنے بنیادی ہیں کہ آپ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ بات آج بھی اسی زور و شور سے ہمیں کرنی ہوگی جب کسٹوڈیل ٹارچر کے ثبوت دینے کے باوجود ججز قیدیوں کو، ملزمان کو پھر اسی کسٹوڈی میں دے دیتے ہیں، تو پھر نظام انصاف پہ ان سوال ضرور اٹھیں گے۔ یہاں پہ وکلاء کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ آج ہم جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں ان مسائل کا ادراک تو شاید ہمیں بہت دیر سے ہے، لیکن ان مسائل کے اوپر عمل درآمد اس طرح زور و شور سے نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے۔ عدلیہ کو فیصلے آزاد کرنے ہوں گے تاکہ ان کے اوپر عوام کا اعتماد بحال ہو۔ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہے کہ آج اعلیٰ عدلیہ یا ضلعی عدلیہ کے اوپر عوام کا اعتماد اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے۔ عدلیہ کو اپنے فیصلے اور اپنے اقدامات کے ذریعے وہ اعتماد بحال کرانا ہوگا۔ میں اس موضوع پہ مزید بحث اور مزید غور کرنے کے لیے پاکستان کے وکالت کے شعبہ سے منسلک ایک بہت بڑے نام، ایک بہت بڑے ذہن سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کریں۔ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان سے درخواست۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب، معزز حاضرین، میں بہت ممنون ہوں آپ نے مجھے موقع دیا۔ جو موضوع آج زیر غور ہے یہ بہت ہی بنیادی حیثیت کا حامل ہے، اور یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ ہماری 75 سالہ تاریخ جو ہے اسی موضوع کے ارد گرد عبارت ہے۔ شروع دن سے ہمیں یہ معاملہ لاحق ہوا کہ عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کو کیسے یقینی بنایا جائے، اور کیوں عدلیہ کی آزادی ہمیں ماند ہوتی نظر آئی ہر دور میں ہی۔ ضرور رہے مردان حر جنہوں نے ہر قسم کے جبر کا سامنا کیا، جسٹس کیانی ہوں ایوب خان کے مارشل لاء کے سامنے ڈٹ جانے والے، یا جسٹس ہمدانی ہوں جنہوں نے بھٹو صاحب کو بیل دی جب ان کو سیاست سے بے دخل کرنے بلکہ ان کو زندگی سے بے دخل کرنے کا ارادہ تھا۔ تو ایسے جج صاحبان ہمیشہ ہماری تاریخ کا حصہ رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہر دور میں ہر طالع آزما نے عدلیہ کی جانب نظر دوڑائی اور یہ چاہا کہ جو کچھ اس نے کیا ہے، جو اس نے حدود سے روگردانی کی ہے، اس کو ایک مہر ملے عدلیہ کی جانب سے قبولیت کی۔ یہ تمیز الدین کیس میں بھی ہوا سن 54 میں، جب اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا، جب آئین بننے والا تھا اسمبلی تحلیل ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تواتر سے کئی مقدمات ہیں ہر دور میں،
جب بھی تالے آزماں نے مقتدر حلقوں نے کچھ چاہا، عدلیہ نے ان کو وہ پیش کر دیا۔ اس میں ضرور استثناء رہا، کچھ لوگ کھڑے ہوئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کریں گے، دست قاتل کو جھٹک دینے کی ایک روایت بھی ہمارے ہاں موجود ہے، لیکن وہ ایک اقلیتی روایت ہے۔ یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہماری اکثریت جو تاریخ ہے عدلیہ کی، اس نے جابر کا ساتھ دیا۔ بھٹو صاحب کا عدالتی قتل، اب ہم اس کو کہتے ہیں، برملا ہمارے سامنے ہے۔ اس فیصلے میں شامل ایک جج صاحب نے بعد میں جب اپنے میموائرز لکھے، اپنی یادداشتیں تحریر کیں، تو برملا اس بات کا اظہار کیا کہ ان پر جبر تھا، اور جبر کے ماحول میں ان سے وہ فیصلہ لیا گیا جس کو آج ہم ایک برا فیصلہ کہتے ہیں، جس نے ہر سیاستدان کے لیے ایک تنبیہ کھڑی کی کہ یہ کرو گے، اس حد سے آگے بڑھو گے تو تمہیں کچل دیا جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کیسے حاصل ہو؟ ہمارے آئین میں بالکل لکھا ہے، جناب گوندل صاحب نے وہ شکیں بھی آپ کو پڑھ کے سنائیں، آئین کہتا ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگی۔ مجھے وہ دن یاد ہے سن 96 میں جب الجہاد ٹرسٹ، ایک بڑا مشہور ہمارا مقدمہ ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ ججوں کی تعیناتی جو ہے وہ صرف وزیر اعظم نہیں کریں گے، اس میں عدلیہ کا رول ہوگا، چیف جسٹس صاحب کا رول ہوگا۔ ہم نے بہت خوشی منائی، مٹھائیاں بانٹی، ہم نے سوچا کہ اب عدلیہ آزاد ہو جائے گی، اب ایسے جج ہمیں میسر ہوں گے جو بہادر ہوں گے، جو فرض شناس ہوں گے، جو جبر کے سامنے کھڑے ہو جانے والے ہوں گے۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ مارشل لاء پھر لگا سن 99 میں، اس کے بعد پھر مقدمے آئے جنہوں نے مارشل لاء کو تقویت دی، قبول کیا، گلے لگایا اور اس کو آئین کا حصہ بنا دیا۔ تو وہ جو مقصد تھا ہمارا وہ ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر تگ و دو ہوئی، پھر ہم نے کوشش کی، لائرز موومنٹ چلی، ہم اس میں جیلوں میں گئے، بہت سے میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں، بشمول میرے، 1 سال 1.5 سال ہم نے وکالت نہیں کی، 2 دفعہ میں جیل گیا، سر پہ ڈنڈے کھائے، بازوؤں پہ ڈنڈے کھائے، اور اس تگ و دو میں کہ ہم نے عدلیہ کو آزاد کرانا ہے، اور وہ عدلیہ ہوئی بحال۔ لیکن کیا وہ عدلیہ بحالی کے بعد اس طرح سے آزاد ہمیں نظر آئی جو ہماری توقع تھی؟ مجھے غم سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا پھر نہ ہوا۔ ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری کوشش تو بالکل برحق تھی، لیکن نتیجہ وہ ہمیں سامنے آتا نظر نہیں آیا جس کی ہمیں خواہش تھی۔ آج ہم پھر کھڑے ہیں، ہمیں پھر تمنا ہے عدلیہ کی آزادی کی۔ ہمارا آئین ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے تبدیل کیا، اس میں ہم نے عدلیہ کو پھر آزاد کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے کہا کہ پھر تعیناتی کا جو ذریعہ ہے وہ فرد واحد نہیں ہوگا، ایک جوڈیشل کمیشن ہوگا، ایک پارلیمانی کمیٹی ہوگی، اور ہماری یہ خواہش تھی کہ اب ایسے مردان حر سامنے آئیں جو ڈٹ جائیں، جو جبر کے سامنے ڈٹ جائیں، جو انصاف کی بات کریں ہر دور میں اور ہر مرحلے پر۔ لیکن کیا ہم نے یہ حاصل کر لیا؟ مجھ سے اگر آپ سوال کریں تو میں کہوں گا کہ بہت قابل احترام جج صاحبان یقیناً ہماری عدلیہ میں موجود ہیں، لیکن عدلیہ کا مجموعی جو رول رہا ہے وہ کوئی بہت یکسر تبدیل نہیں ہوا۔ ہم آج بھی عدلیہ کی آزادی کے اسی طرح خواہاں ہیں جیسے جب میں نے وکالت 30 سال پہلے شروع کی تو اس وقت تھے، یا جب میرے والد نے اس سے 40 سال پہلے وکالت شروع کی تو وہ تھے۔ وہ ایک خواب ہے جو چلتا ہی چلا جا رہا ہے، اور یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس تمام تگ و دو کے باوجود ہمیں وہ آزادی، عدلیہ کی وہ آزادی نظر نہیں آتی، میسر نہیں ہوتی جس کے ہم طلبگار ہیں۔ اور مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کا تعلق صرف عدلیہ سے نہیں ہے، عدلیہ کی آزادی کا تعلق ہماری مجموعی آزادی سے ہے۔ جب تک ہم تمام لوگ، ہماری سیاست جبر کے تابع ہوگی، ہماری عدلیہ بھی جبر کے تابع رہے گی۔ جس آزادی کا ذکر جناب عمران خان صاحب آپ نے کیا ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ روح کی آزادی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ جب تک روح آزاد نہیں ہوتی، کاغذ پہ آئین میں شکیں لکھ دینے سے، آئین میں ترمیم کر دینے سے آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ اور روح کب آزاد ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ روح تب آزاد ہوتی ہے جب وہ خوف سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ مختلف خوف ہیں جو ہمیں لاحق رہتے ہیں، اندیشہ ہائے فردہ، اندیشہ ہائے زود و زیاں، یہ خوش ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، مجھے یہ عہدہ مل جائے گا، میں یہاں خاموش ہو جاؤں تو میں فلاں جگہ ترقی پا جاؤں گا، میرا مقدمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تمام خوف ہیں، یہ تمام لالچیں ہیں جن کو لے کر ہم اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں بطور وکیل اور بطور شہری۔ لیکن جب تک ہم اس خوف سے آگے نہیں بڑھیں گے، میری نظر میں ہم
نہ بطور شہری آزاد ہوں گے، نہ بطور جج آزاد ہوں گے۔ لہٰذا یہ خوف ہے جس کو ہم نے عبور کرنا ہے۔ جب تک ہم اس خوف کو عبور نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں کسی قسم کی آزادی حاصل نہیں ہوگی۔ کاغذ پر آپ جتنی مرضی آزادیاں لکھ دیجئے، جتنی مرضی شکیں آپ آئین میں ڈال دیجئے، ہم آزاد نہیں ہوں گے۔ اور آزادی کب میسر ہوتی ہے؟ پھر یہ سوچنے کا ایک مرحلہ ہے۔ ایک تو ذاتی آزادی ہے کہ میں ڈٹ جاؤں، میری روح میں بالیدگی ہو، میرے اندر کوئی بڑے نصب العین کو حاصل کرنے کا جذبہ ہو اور میں اس جذبے کے لیے جت جاؤں اور میں کہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، میرے اندر ہے عشق، میرے اندر ہے خودی، میں حاصل کرنا چاہتا ہوں ایک بڑا نصب العین۔ یہ تو ایک ذاتی میری خودی کا ایک مظہر ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارا جو نظام ہے اس پہ بھی تو ایک جبر کا سایہ ہے، اور شروع دن سے وہ جبر کا سایہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سن 49 میں 1949 میں پہلی ہماری کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کے تمام ممبران کے خلاف انکوائریاں تھی کرپشن کی۔ یہ ایک حربہ ہے جو ہم نے شروع دن سے اپنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ کرپشن نہیں ہے، لیکن آپ پروڈا کا قانون دیکھیں 1949 میں آتا ہے اور اس کا پریمبل یہ ہے کہ whereas there is rampant corruption in Pakistan among the political classes، اس دن سے یہ فیصلہ ہوا کہ آواز کو ہم نے سلب کرنا ہے۔ اس ملک میں سیاسی آواز، جمہوری آواز ہماری مرضی کے بغیر نہیں اٹھے گی۔ وہی آواز سنائی دے گی جس کو ہم چاہیں گے کہ وہ سنائی دے، اس کے علاوہ کسی آواز کا اس ملک میں، اس سرزمین پہ کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تمیز الدین کیس کا میں نے ذکر کیا۔ ہم 60 کی دہائی دیکھتے ہیں، ایوب خان صاحب کا زمانہ، بہت ترقی ہوئی، بہت اچھی باتیں بھی تھی، لیکن یہ وہی دور ہے جس میں محترمہ فاطمہ جناح کو انڈین ایجنٹ کہا گیا، غدار کہا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب ثانیہ مشرقی پاکستان ہو جاتا ہے، وہ شخص جو محترمہ کا پولنگ ایجنٹ تھا، ان کا دست راست تھا شیخ مجیب، وہ اب ہمیں غدار کی شکل میں نظر آتا ہے، ہمیں پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک جمہوری دور آتا ہے، بھٹو صاحب کا دور۔ لیکن کیا کیا جاتا ہے بھٹو صاحب کے ساتھ؟ مارشل لا اور اس کے بعد ایک عدالتی قتل۔ جس آواز کو جمہوری طریقے سے دبایا نہیں جا سکا اس کو جبر کے ذریعے دبایا گیا، اور ہر دور میں عدلیہ نے ساتھ دیا۔ وہ مارشل لا کی قبولیت ہو، وہ اس کے بعد اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ ہو، وہ کسی پارٹی کو تحلیل کرنے کا معاملہ ہو۔ نیشنل عوامی پارٹی کو سن 75 میں تحلیل کیا گیا۔ آج پھر وہ گونج میں سن رہا ہوں، ان مقدموں کو نکالا جا رہا ہے، جھاڑا جا رہا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ شاید دوستوں کو یاد نہ ہو، سن 75 میں جب نیشنل عوامی پارٹی کو تحلیل کیا گیا تو ایک جج صاحب تھے ہمارے، جو اس وقت لا سیکرٹری تھے بطور ہائی کورٹ کے جج کے، انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف ریفرنس تیار کیا۔ وہ ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر ہوا، ان کو فی الفور سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا، اور اس ریفرنس کو سننے کے لیے آ کے وہ بینچ میں بیٹھ گئے۔ اور ولی خان صاحب نے عدالت میں آ کے کہا کہ صاحب یہ تو آپ کا بنایا ہوا ریفرنس ہے، اپنے ریفرنس کا آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ میں نے ٹھیک بنایا کہ نہیں، تو برائے مہربانی کوئی بڑا بینچ تشکیل دے دیا جائے، بینچ کو تبدیل کر دیا جائے۔ وہ نہیں ہوا، پارٹی تحلیل ہو گئی۔ یہ ہماری روایت کا حصہ ہے، ہمیں اس روایت کو بھولنا نہیں ہے، اس کو ہمیں برا کہنا ہے، ہمیں یاد دہانی کراتے رہنا ہے کہ ہم ماضی کو بھولے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 80 کی دہائی میں جو ہوا، مارشل لا کا دور تھا، اس میں بہت سے ججوں کو فارغ کیا گیا جن کے حوالے سے اعتبار نہیں تھا کہ یہ ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ اس کے بعد جو بچی کچی عدلیہ رہ گئی، اس نے بھی ایک بڑا باکمال فیصلہ دیا جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے۔ سن 88 میں اس وقت کے مارشل لا ڈکٹیٹر یہ چاہتے تھے کہ ایک سیاسی جماعت، ملک کی بڑی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کو الیکشنوں سے باہر کر دیا جائے۔ ایک قانون بنایا گیا جس کے تحت یہ ضروری قرار دیا گیا کہ پارٹیاں جو ہیں اپنے قوائف جمع کرائیں گی اور پھر الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے، اس کی رجسٹریشن کی جائے یا نہ کی جائے۔ مارشل لا ابھی موجود تھا، اس وقت کے مارشل لا ڈکٹیٹر ابھی حیات تھے، ان کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ نے ایک شاندار فیصلہ دیا سن 88 میں، جس میں انہوں نے کہا کہ بنیادی حق ہے یہ ہر شہری کا کہ وہ سیاسی جماعت بنائے، سیاسی جماعت کا ممبر ہو اور بطور ممبر الیکشن میں حصہ لے اور اپنی پسند کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے۔ اس فیصلے کو بے نظیر بھٹو ورسز دی فیڈریشن 1988 سپریم کورٹ، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا میری نظر میں وہ اہم ترین فیصلہ ہے۔ اس نے بہت سے حقوق کو نہ صرف
یاد کرایا ہمیں بلکہ عملی طور پہ موقع دیا کہ ان حقوق پر عمل کیا جا سکے. اس کے بعد الیکشن ہوا اور ایک جمہوری عمل کا انعقاد ہوا. لیکن کیا دیکھا ہم نے؟ 18 ماہ بعد 1990 کا الیکشن ہوتا ہے, اسمبلی کو پھر تحلیل کر دیا جاتا ہے 58(2)B کے تحت, اور پھر عدلیہ میسر تھی جس نے کہا بالکل ٹھیک کیا جناب آپ نے, یہ الیکشن سے آئی ہوئی حکومت اس قابل ہی نہ تھی کہ اس کو چلنے دیا جائے. اسمبلی تحلیل ہوتی ہے, نئے الیکشن کا اعلان کیا جاتا ہے, اور اس الیکشن میں جو ہوتا ہے وہ آج اصغر خان کیس کا حصہ ہے. اصغر خان کیس 1990 کے الیکشن کے بارے میں ہے. 1990 کے الیکشن میں جو رول ادا کیا مقتدر حلقوں نے, وہ بات بعد میں جب اصغر خان کیس کا 2012 میں فیصلہ ہوا وہ بات کھل کے سامنے آ گئی. مجھے سعادت نصیب ہوئی, میں اصغر خان صاحب کا وکیل تھا اس مقدمے میں. 16 سال اصغر خان صاحب ڈٹ کے کھڑے رہے. ان کی 13 سالی کے باوجود وہ ہلکا ہلکا چلتے ہوئے عدالت آتے تھے, لیکن آخری دن تک وہ عدالت آئے اور انہوں نے کہا یہ میرا قرض ہے, اس قوم کا مجھ پہ قرض ہے کہ میں یہ مقدمہ لڑوں اور اس ملک کی سیاست کو جبر سے آزاد کراؤں. جو کچھ 1990 میں ہوا تھا وہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے. مقدمہ بھی ہو گیا, فیصلہ بھی آ گیا, جو لوگ ملوث تھے ان کے نام بھی سامنے آ گئے. ان صاحب کا کیا رول تھا, آرمی چیف کا, DG ISI کا کیا رول تھا, تفصیل سے ایک فیصلہ 600 صفحات پر مشتمل وہ لکھ دیا گیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 2012 کے بعد ہمیں کہا گیا خبردار اس فیصلے پر اگر عمل کرانے کی کوشش کی. فیصلے میں یہ تھا کہ جن لوگوں نے اپنے اوتھ سے بڑھ کر سیاسی معاملات میں مداخلت کی, ان کا اوتھ, ان کا حلف ان کو منع کرتا ہے کہ آپ نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی, آپ نے سیاستدانوں سے رابطے نہیں کرنے, آپ نے پیسے نہیں بانٹنے, ان لوگوں کے خلاف کچھ تو کارروائی ہو. اصغر خان صاحب کی وفات کے بعد ان کی 92 سالہ بیوہ عدالت میں آئیں یہ تقاضا کرنے کہ اصغر جس مقدمے کے لیے اتنے سال لڑے اس کا کچھ نتیجہ تو سامنے آئے, کچھ عمل تو ہو, کوئی تادیبی کارروائی تو کی جائے, کسی کو تو کہا جائے کہ تم نے جو کیا وہ غلط تھا, اس کی یہ تمہیں اب سزا ہم دیتے ہیں, خواہ وہ ایک معمولی سزا ہی ہو. لیکن کچھ نہ ہوا اور ہم لوگ بطور معاشرہ خاموش کھڑے رہے. یہ کام صرف اصغر خان کی بیوہ کا نہیں تھا کہ 92-93 سال کی عمر میں وہ عدالتوں میں آتی چھڑی پکڑے ہوئے. یہ ہم سب کا فرض تھا کہ ہم اپنی سیاست کو آزاد کرانے کے لیے جد و جہد کرتے. جو جد و جہد اصغر خان صاحب نے کی تھی اس کو ہم آگے بڑھاتے, لیکن ہم نے شاید نہیں کیا اس تندہی سے جس کا یہ معاملہ متقاضی تھا. آج ہم پھر کھڑے ہیں اسی موڑ پہ. آج ہمیں پھر اندیشہ ہے کہ ہماری سیاست کو قید کر دیا جائے گا, ہماری سیاست میں مداخلت ہوگی. آج ہمیں پھر خوف ہے کہ عوام کی آواز کو سلب کیا جائے گا, عوام کے حقیقی نمائندوں کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا, سیاست کے ساتھ ساتھ صحافت کا گلا گھونٹا جائے گا. تمام وہ اندیشے جو اس وقت تھے وہ آج پھر ہمارے سامنے کھڑے ہیں. میری اپنی وکالتی زندگی کے 30 سالوں میں میں نے پیش رفت ہوتے نہیں دیکھی. منیر نیازی نے کہیں کہا تھا, منیر اس ملک پہ کوئی آسیب ہے یا کیا ہے, حرکت ہے تیز تر اور سفر آہستہ آہستہ. مجھے تو آہستہ سفر بھی نظر نہیں آتا. لہٰذا ضرورت ہے اب کہ ہم بے خوف ہو کر یہ تمام باتیں کریں. جو کچھ میں آج عرض کر رہا ہوں اس میں بھی شاید مجھے کوئی کل سامنا کرنا پڑے کسی تادیبی کارروائی کا, کوئی مجھے اس بارے میں گمان نہیں ہے. یہ ہوتا ہے, ہم نے بہت سہا ہے. یہ دیکھیں 2007 میں جب NRO آیا, میں آپ کو بتاؤں میں ایک نسبتاً کم عمر وکیل تھا. مجھے ایسا لگا میرے تن بدن میں آگ لگ گئی. مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میرے پیٹ میں گھسا مار دیا ہے. اور میں بیٹھ کر میں نے ایک پٹیشن بنائی, اس کو میں اپنے نام سے یا اپنے کسی جونیئر کے نام سے عدالت میں دائر کرنا چاہتا تھا, لیکن قدرت کے اپنے کام ہوتے ہیں. اچانک ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کا مجھے فون آیا, سلمان میری عمر اب 90 سال ہونے کو ہے, ایسا کالا قانون میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا, ہم نے انگریز کا بھی سامنا کیا تھا, یہ کیا کیا انہوں نے, میں مقدمہ دائر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پٹیشن تیار ہے, 100 بسم اللہ, آئیے آپ کا نام لکھتے ہیں اور اس کو ہم دائر کرتے ہیں. اور وہ ہم نے دائر کی. آج تک مجھے یاد ہے یہ دن تھا 9 اکتوبر 2007. ایک فل بینچ کے سامنے معاملہ لگا, ہم نے بحث کی, انہوں نے ایک آرڈر بھی پاس کر دیا. اس کے بعد بہت ہم پہ تنقید ہوئی. اگلی تاریخ 5 نومبر 2007 سپریم کورٹ میں رکھی گئی.
4 नवंबर को मैं गिरफ्तार हो जाता हूँ। 4 नवंबर और 5 नवंबर की दरमियानी रात मॉडल टाउन थाने में बैठा मैं ये सोच रहा था कि सुबह जो मैंने फुल कोर्ट के सामने मुकदमा आर्ग्यू करना था उसका क्या होगा। 3 नवंबर की इमरजेंसी लग चुकी थी। 2 हफ्ते के बाद बेल होती है, बाहर निकलता हूँ, फिर पुलिस मेरे घर आती है छापा मारनी और मैं दीवार फलांग के भागता हूँ और 2 हफ्ते फिर मैं गायब रहता हूँ। तो हमने ये सब कुछ किया इसलिए कि कानून की कहीं इस्लाह हो जाए, हमारी जो रूह है वो जाग उठे, हम खौफ से बेदार हो जाएं, और वो तगोदो आज भी जारी है। लिहाजा जब हम बात करते हैं अदलिया की आज़ादी की तो हम बात कर रहे हैं इस मुल्क और इस कौम की आज़ादी की। ये सिर्फ किसी कानून को बदलने से, आइन को बदलने से आज़ादी हमें हासिल नहीं होगी। ये एक सियासी जद्दोजहद का नतीजा होगी। ये उस अज़म का नतीजा होगी जो नहीं मानता जबर को। जब तक ये अज़म हमारी कौम में आम नहीं होगा, और मैं अपने तमाम कायदीन को आज ये मुखातिब करके कहता हूँ, इल्तजा करता हूँ आपसे बिलखुसूस, लेकिन जो भी सुने मैं उससे ये इल्तजा करता हूँ कि कारिंदा बनना किसी का छोड़ दो, अवाम के कारिंदे बनो, किसी और के कारिंदे मत बनो। जब तक ये नहीं होगा हमारी अदलिया आज़ाद नहीं होगी। इक्का दुक्का लोग होंगे। सफदर शाह साहब थे, भुट्टो साहब का जब मुकदमा सुना जा रहा था उनको मुल्क छोड़ के भागना पड़ा। उनके खिलाफ आएंगे लोग, उनके ऊपर ज़मीन तंग कर दी जाएगी, और ये ज़मीन तंग रहेगी उस वक्त तक जब तक कि ज़मीन की हाकमियत वाक़ियतन अवाम के हाथ में नहीं आती। हाकमियत आला अल्लाह ताला की ज़ात की है, लेकिन उसके नुमाइंदे के तौर पे, उसके ट्रस्टी के तौर पे हाकमियत हमें जमहूरी तरीके से ज़मीन पर कायम करनी है। जब तक ये नहीं होगा हम सब महकूम रहेंगे, अदलिया भी महकूम रहेगी, हमारे दीगर इदारे, हमारी सहाफ़त भी महकूम रहेगी। कुछ लफ्ज़ मैं सहाफ़त के हवाले से कहना चाहूँगा। जो आज हो रहा है ये ज़ाहिर है नाकाबिले कबूल है, लेकिन जो कल हुआ वो भी मैं अर्ज़ करूँ कि नाकाबिले कबूल था। आज अगर इमरान रियाज़ ख़ान या अरशद शरीफ साहब दरबदर हैं, तो कल अगर मतीउल्लाह जान पे कोई जबर था तो वो भी नाकाबिले कबूल था। आज अगर एक चैनल ऑफ एयर है तो कल जो चैनल ऑफ एयर था वो भी नाकाबिले कबूल था। हमें उसूल की बात करनी है, हमें तरफदारी नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर मेरा तरफदार जो है वो मुसीबत में है तो मैं बोलूं, लेकिन अगर मेरी बात ना मानने वाला मुसीबत में है तो मैं तालियां बजाऊं। इस तरह मुल्क नहीं चलेगा, इस तरह उसूल की सियासत नहीं होगी, इस तरह उसूलों को पायदारी नहीं मिलेगी। तो मेरी गुजारिश यही है कि हमें डट जाना है, जमहूरियत के लिए हमें डटना है, हमें कानून की बालादस्ती के लिए डटना है, लेकिन सबसे बढ़कर हमें अपने अंदर की जो महकूमियत है उसको ख़त्म करना है। बार बार मुझे अलामा का एक मिसरा याद आता है। कब्र खिताब करती है एक मैयत से जिसको वो कब्र महकूम समझती है। कब्र कहती है, तेरी मैयत से मेरी तारीकियाँ तारीक तर। ऐसी मैयत हमें नहीं बनना। मौत हम सबको आनी है, लेकिन मौत से पहले हमने आज़ाद होकर कब्र की जानिब जाना है। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, नहायत जानदार और नहायत शानदार तकरीर। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त जूम पे बरकी राब्ते के ज़रिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे साथ हमारे यंग लॉयर्स के आइडियल, जिन्होंने हमेशा अपनी जोश खताबत से और वकालत से हमें इम्प्रेस भी किया, हमें एजुकेट भी किया, हमारे साथ हमारे सबके इंतहाई मोहतरम और फेवरेट चौधरी एतजाज़ एहसन साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मौजूद हैं। चौधरी साहब की ज़ात किसी तारुफ की मोहताज नहीं, और हम सब बेचैन हैं चौधरी साहब के, सलमान साहब की शानदार तकरीर के बाद चौधरी साहब से मज़ीद एजुकेट होना चाहते हैं। ओवर टू यू चौधरी एतजाज़ साहब। सर आप प्लीज। नहीं, ये बीच में टेक्नीशियन आ गए, जरा कुछ करें।
आवाज आ रही है आपको? सर आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। जी, पहले तो मैं एक बात वजाहत कर देना चाहता हूँ कि I'm here not representing my party, nor have I come here after consultation with any of my senior colleagues or the leadership of the party. पर मैं आया इसलिए कि मुझे असद उमर साहब ने टेलीफोन पे कहा कि 2 घंटे डेढ़ पहले कि आप आए और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कुछ बात करें, और मैं ये चाहता था कि कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए। ये वक्त आन खड़ा है कि मुल्क में तसादुम की फिजा है, बहुत ज़्यादा तसादुम की फिजा है, और किसी न किसी को कुछ ना कुछ पीछे हटना है चाहिए पड़ेगा, और कुछ नरम रवैया करना पड़ेगा। पर इससे पहले आई वांट टू रिक्वेस्ट दी पीटीआई, ये सोशल मीडिया सेक्टर के मेरे नाम से ट्वीट और फेसबुक पेजेस लॉन्च करने बंद कर दें। बहुत आपने कर लिया, बहुत कर लिया, मैंने बहुत पीछा किया इनका, FIA में भी गया हूँ, नेशनल असेंबली की कमेटी में भी गया हूँ, पर ये आते रहते हैं। ये ज़रा प्लीज़ इनको, यही प्लेटफॉर्म मुझे मिला आखिरी कि जिस पे मैं ये गुजारिश कर सकूँ। और तो पहली तो मेरी गुजारिश ये है कि ये ट्वीट्स, और मैंने कोई ट्विटर अकाउंट मैंने रखा है ऑफिशियल, बट आई डोंट ट्वीट एंड आई डोंट सेंड मैसेजेस बाय फेसबुक। दूसरी बात ये है कि मेरे ध्यान में finally we are going to discuss the independence of the judiciary, और independence of the judiciary को खराब करने में हम सियासतदानों का काफ़ी हाथ है। और आज ये आलम है कि वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जिसके आबिद हसन मंटो या SM जफर जैसे सदर रह चुके हैं, और जो अपनी पार्टी की वाबस्तगियों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कुर्सी पे बैठ के उन्होंने किसी पार्टी की हिमायत नहीं की, ना ही उनकी जानिब से प्रॉक्सी पिटिशंस की हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार को एक इंडिपेंडेंट बार रखा है। अफसोस होता है कि इस वक्त वो नहीं रहा, और प्रॉक्सी पिटिशन हुई है जो लंदन में तैयार हुई है और इस्लामाबाद में फाइल हुई। हमारे वक्त में मेरा ये आदत था कि आई वॉज सीनियर मेंबर ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व्हेन द जुडिशियल लॉयर मूवमेंट वाज गोइंग ऑन, एंड आई ऑप्टेड टू स्टे विद द लॉयर टू द एक्सटेंट के मुझे जो टिकट दिया जा रहा था वो both from Muslim League Noon and People's Party, but I opted to stay with the lawyers because the party को politics को बीच में नहीं लाना चाहता, और यही हुआ। आजकल जो हो रहा है ये एक तो मुकदमा एक स्ट्रेंथ और सतून है, एक पिलर है ऑफ द जुडिशरी, and to keep the judiciary independent we must ourselves be independent, and we must ourselves be firm and solid in our faith and in our commitments. इस वक्त जो आलम ये हो गया है कि एक 3 मेंबर जज बेंच एक फैसला देता है, उस फैसले से एक पार्टी के सरबराह को उसकी
कॉन्सिक्वेंस से नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाती है और नो कॉन्फिडेंस मोशन अमाउंट्स टू द रिमूवल ऑफ वन पार्टीज हेड और सारे उसकी तारीफें, दूसरी तरफ सारे तारीफें शुरू हो जाते हैं, वो बीबीबी और बारिश भी और चाचा भी और सब। कुछ दिनों बाद the same bench removes a chief minister, actually a so-called chief minister, because in my view Hamza has not been the chief minister because Hamza has never been voted in. Was he voted in ever? A legitimate vote? So if he is not voted in, वो तो vote, second vote होना था, जिसमें the process had continued till the second vote, which was either on the 20th or 21st, जो second vote होना था, run off vote, जो कि परवेज इलाही साहब जीत गए, उसमें हमजा शरीफ साहब हार गए, so he never became a chief minister, and yet he is described as the ex-chief minister of Punjab. But the point is that the same judges gave one decision and one side was very upset because they had come at midnight. When they gave, the same side gave the other decision, the second decision, you don't know what hell broke upon them and how, for instance, the lady spoke with such venom and others also. तो ये जजेस को इस तरह के मामला उनके सामने आते रहते and they have to decide one side or the other. However, पाकिस्तान की तारीख में जितनी तकसीम इस वक्त हुई भी है सुप्रीम कोर्ट में, इतनी तकसीम एक कहाँ पहले हुई थी। वैसे तो कहा जाता था कि जस्टिस अरशद रहमान साहब की जस्टिस मोहम्मद मुनीर के साथ और जस्टिस कॉर्नेलियस की चीफ जस्टिस मुनीर के साथ कशमकश रहती थी and they used to not agree with each other और उसके बायस जो ये था उसके बायस एक जजमेंट्स भी एक दूसरे के खिलाफ अक्सर लिख देते थे। But the point is that they did not come out and start washing their linen and dirty linen in the public. वो चेम्बर्स में वो इख्तलाफात रहते थे और चेम्बर्स में उनका फैसला भी हो जाता था। एक दफा पहले ये हुआ है 1997 में और उसके पीछे भी एक साहब थे, एक पार्टी थी जिसने सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया, चीफ जस्टिस को माइनॉरिटी में तब्दील कर दिया और वो सजाद अली शाह साहब की जस्टिस थे, उनकी अदालत पे सैकड़ों वर्कर चढ़ दौड़े, जजेस कुर्सियां पीछे फेंक के भागे और फिर ये था कि उसमें 11 जज एक तरफ हो गए, 5 जज दूसरी तरफ हो गए। 11 जजेस में से 10 ने बैठ के 11वें को चीफ जस्टिस बना दिया और असल जो चीफ जस्टिस था उसके साथ 5 थे, उनको निकाल दिया सजाद अली शाह को। All this happened in 1997 and Mia Saab was behind, was really the hand behind it, the moving hand behind it. आज भी मियां साहब का आप देखें किरदार इसमें आता है। जब स्प्लिट होती है सुप्रीम जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी, द जुडिशियल कमेटी, तो उसका कहा जाता है, पहले तो अनाउंस हो जाता है कि 5-4 से द चीफ जस्टिस नॉमिनीज हैव बीन रिजेक्टेड। अब ये चलता रहता, फिर बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑडियो जारी की ऑफ द अटॉर्नी जनरल who did not ask for a vote but who asked only for
deferral of the case. तो वो उसको बात को झुठलाने के लिए यदि 5-4 हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस ने वो ऑडियो जारी कर दी। बट मैं ये कहता हूँ अगर 5-4 हुआ भी था तो ये सोचे कि 5 में कौन था। 5 में वन ऑफ द बेस्ट जजेस ऑफ our Supreme Court, against whom your government decided to file a reference and then now regrets it, rightly regrets it. वो 5 में थे, उनके साथ एक बहुत बड़े मौजूद जज वो 5 में थे, पर 5 में और 3 कौन थे? 3 वोट तो डायरेक्टली मियां नवाज शरीफ के थे। His law minister, his law minister, his attorney general, and his nominee of the Pakistan Bar Council. तो his group's nominee of the Pakistan Bar Council. तो ये 5-2 से 5-4 हुआ, 4-5 हुआ because of Mia Saab, and he is behind this. अब इस वक्त मैं समझता हूँ कि जजेस को भी समझना चाहिए कि उनके लिए बहुत भारी चैलेंज है, और काजी साहब को भी सोचना चाहिए कि उनको सपोर्ट अगर ऐसे साहब से मिल रही है who occupies the office of President Supreme Court Bar Association, which I am also occupying. If Mr. Boone occupies the office of the Supreme Court Bar Association, he is supporting and in fact at times provoking the learned judge, who I remind you is one of the best judges. He is the judge who has the courage to write on the judgment on the Faridabad Dharna and the inside story about it. He is the judge who stood by his judgment and his knowledge of law and his rightful judgment on the preservation of the law. So he's shown character, but उनको मुझे लगता है कि उनको ये ध्यान करना चाहिए कि कोई उनको गुमराह तो नहीं कर रहा जो किसी सियासी जमात के साथ बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। मुझे ख्याल है कि वो इसको जब देखेंगे इस तरह तो उनको कुछ शायद एहसास हो, क्योंकि ये बातें जो हैं बजाय ये कि जज साहब लिखे एक खत चीफ जस्टिस को और वो जारी कर दे प्रेस को, मीडिया को, इससे पहले कि जवाब आया हो, या वो तो जारी होना ही नहीं चाहिए मीडिया को। ये उनकी तरफ से एक तजावुज़ था अपने इख्तियारात और अपने वकालत के से कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो जारी करती है सारी अतों किताबत। अब वो सारी खतूत जो है, जो गज़ल और जवाब गज़ल, वो अखबारों की सुर्खियाँ बनते फिरते हैं और इस तरह उधर लिखने पड़े नजर आते हैं। ये उनको भी नहीं करना चाहिए था। अब जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमें ये देखना चाहिए कि हमें भी जरा अपना लहजा नरम करना चाहिए। लहजा नरम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कहेंगे न्यूयॉर्क में वो सेंटर में खड़े होकर उसका नाम आप बहुत बड़े मजमे के साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों के कि मैं वापस जाके और इनके एयर कंडीशनर भी और इनके पंखे भी और इनके रेडियो और टीवी भी उतार लूँगा, तो आपको इससे फायदा नहीं होता, क्योंकि इससे नुकसान ही होता है। क्योंकि अगला पुलिस क्या सकता है मैरिज, जिस तरह मैरिज नजर आती है, जो कुछ ये इससे गेम से हो रहा है आज में,
तो इसकी वजह से धीमापन रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप देखें कि आज आपकी गिरफ्तारी के खिलाफ अगर कोई किसी ने आवाज उठाई है एक मुक्तदा रखे तो वो फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी भी हैव टू रेकग्नाइज दैट, वरना ये कल आपको कहीं बड़ी गला में घेर लेते तो फिर मुश्किल हो जाता निकलना वहां से। लेकिन इसके साथ मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट को भी कि वो भी होश के नाखून ले, वो भी ये ना समझे कि वो हर चीज टिट फॉर टैट भी कर सकती है और वो एक जजीरे में बैठ के 27 मुरब्बा मील का जजीरा इस्लामाबाद था, उसमें बैठ के हर किसी को दलील और रुसवा कर सकती है। हथकड़ियों में और खींच के अदालतों में खींच के ला रही हो, ये राना सनाउल्लाह का भी गलत फहमी है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हुकूमत वफाकी हुकूमत के लिए और इनकी बेहतरी के लिए मैं बात करूँ उनसे, ताकि मुल्क की भी बेहतरी, उनके लिए तो एक बनी गला होगा जिसमें इमरान खान है, एक बनी गला है उसको घेर दिया, सील ऑफ कर दिया, चलो इमरान खान को नजर बंद कर दिया। लेकिन जिस दिन ये हुआ उस दिन सैकड़ों बनी गला पीटीआई को नजर आने शुरू हो जाएंगे सारे पाकिस्तान में, और फिर इनके अगर वर्कर इनके काबू में ना है तो वो सैकड़ों फैले हुए बनी गला वो कहीं घिराव हो रहे होंगे, कहीं गेट तोड़े जा रहे होंगे। तो ये काम इनको भी नहीं करना चाहिए, हुकूमत को भी ऐसी एडवाइजरी जो राना सनाउल्लाह उनसे करवाने जा रहे हैं। और चूंकि राना सनाउल्लाह के हाथ में आ गई ये बात, तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या किस कदर we have stooped so low. Now I don't want to take too long, just in conclusion. The only thing I tell you in politics in Pakistan, and this I repeatedly said on the media, the only thing you can predict about Pakistan is the past. माजी के अलावा पाकिस्तान के बारे में कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। किसी को ख्याल था कि 3 महीनों में मार्च से लेकर मई तक, मार्च अप्रैल मई यहाँ काया ही पलट जाएगी। जो प्राइम मिनिस्टर था वो बाहर बैठा होगा, जो मुल्ज़म सुबह पेश हो रहा था अदालत में वो शाम को हल्फ ले रहा होगा प्राइम मिनिस्टर। इस किस्म की बेयकीनियां सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में देखी जा सकती और आपको बहुत नजर आएगी। तो since you can predict nothing but the past in Pakistan, I think we should not be as self-righteous as we tend to be, कि हम ही सच्चे हैं, हम ही एक सच है और बाकी सब गलत है। बाकी सब गलत नहीं होते, बाकी सब में my mother used to say to us, there is so much good in the worst of us, there is so much good in the worst of us, there is so much bad in the best of us, that it ill behoves any of us to find fault with the rest of us. लेकिन मैं ये कहता हूँ ये सियासत में ज़ाहिर अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि सियासत में आप अपने अजीज की गलतियों से फ़ायदा उठाते भी हैं और उनको उजागर भी करते हैं। मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था सेनेट में, तो मुझे एक साथ ने कहा कि आपने आज बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन की प्रगति करना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, मेरी जो ऑपोजिशन थी वो मेरा काम ही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन करना है। तो ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट both have to work together, and I have no reservation in saying
आप ये कल आपके ट्रोल्स इसको किस तरह पेश करना शुरू कर देंगे, सिर्फ इतना सा उठा के मेरी और बाकी सारी तकरीर को निकाल के वो पेश करना शुरू कर दें. I have great admiration and I have always had great admiration from a man with whom I have shared a wall for the last 50-60 years, and that is Mr. Imran Khan. And I have somewhere where the part of it is the religiosity. I think इतना ज़्यादा मज़हब को लाना नहीं चाहिए सियासत में, पर बहरहाल आप लाते हैं, आपने मुकाबला करना है मौलाना फजल रहमान का भी, बहुत सारी और ताकतों का भी, और आप उनसे बेहतर आपने अपने काम को साबित करना है. You are in the forefront of it. But as I said today, if there is anybody, and I don't say this as a party man, I said I'm sitting here virtually not as a party man, but it is a lesson to be learned that the one man who is really resisting the arrest of Chairman Imran Khan is Asif Ali Zardari. I think if we began to act in this manner, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम तबाही की तरफ जा रहे हैं. मैं इसमें आखिरी बात ही करूँगा कि जो महंगाई है, जो मईशत है, पाकिस्तान अनगवर्नेबल हो गया है. पाकिस्तान बिल्कुल अनगवर्नेबल हो गया. जिसको गवर्नेंस मिलेगी उसके साथ हमदर्दी होनी चाहिए. आपको अगर गवर्नमेंट, आज आप गवर्नमेंट में होते तो आपसे कोई हमदर्दी भी ना कर रहा होता. आपसे हमदर्दी हुई लोगों को जब आपको इन्होंने फारिग किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, और आप शुक्र करें कि आप इस गवर्नमेंट में नहीं है इस वक्त, और आपको बहुत बेहतर आइंदा मौके होंगे, होते रहेंगे. लेकिन इस वक्त जिस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है रवादारी और बर्दाश्त, और एंड ऑफ कोर्स रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ के लिए अदालत जो सबसे बड़ी है वो बहुत बटी हुई है, और उसको उस बंटवारे में ये सोचना चाहिए कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि चीफ जस्टिस को माइनॉरिटी में करके उन्होंने बहुत कुछ पता कर लिया है. चीफ जस्टिस अता बंदयाल एक बड़ा जेंटलमैन है, एक बड़ा सीरियस जज है, और मेरे ख्याल में वो इन दरारों को भी कुछ हील कर लेगा, प्रोवाइडेड दूसरी तरफ से भी कुछ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम हो. खुद जजेस अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मंजूर हुई है तो सबसे ज़्यादा जजों के हाथों हुई है और किसी के हाथों नहीं हुई, और अल्लाह करे कि उन्हीं के हाथों ये सबसे ज़्यादा मजबूत हो और सही और दुरुस्त फैसले हमारी अदलियत दें. शुक्रिया. बहुत शुक्रिया चौधरी एतजाज़ एहसन साहब. प्लीज़ बैक सीट्स के ऊपर आई थिंक चिट चैट ज़्यादा हो रही है. आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ थोड़ा, थैंक यू वेरी मच. हमें आज़ाद अदलिया चाहिए, क्योंकि आज़ाद अदलिया के बगैर शायद मुल्क आगे नहीं चल सके. हमें वो जज चाहिए जो इंसानी हकूक़ के लिए खड़े हों, जो उनके सामने केस आने पे वो चेहरा ना देखें, केस के मेरिट देखें. ऐसे जज मौजूद हैं, लेकिन जैसे सलमान साहब ने कहा, शाज़ व नाज़िर हैं. हम बहुत तनकीद करते थे हमारे एक सिटिंग चीफ जस्टिस साहब पे जब हम हुकूमत में थे, लेकिन जब आप अपोजिशन में आए तो हमारी सबसे ज़्यादा दाद रसी उन्हीं की अदालत से हुई. वो ह्यूमन राइट्स पे अपनी कन्विक्शन के बाइस वो सबके साथ खड़े हुए. जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, ऐसे जजों की कदर होनी चाहिए.
जब हम मुसीबत में आए, चाहे वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, हमारी लीडर थे, अब मैं शॉर्ट करते हुए जनाब अली जफर साहब को कहूँगा कि आप आएँ और मुख्तसर वक़्त में अपनी स्पीच दें, ताकि उसके बाद फिर चेयरमैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, लीडरान पीटीआई के मेरे बुकला भाई बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज से 26 साल पहले जब इमरान खान साहब ने पार्टी का नाम मुंतखब किया तो उन्होंने इसको तहरीक इंसाफ कहा, और उसकी एक वजह थी, और वजह ये थी कि खान साहब को यकीन है कि कोई भी मुआशरा इंसाफ के बग़ैर, कोई भी अच्छा मुआशरा इंसाफ के बग़ैर कायम नहीं हो सकता। और ये भी यकीन था कि अगर इंसाफ मुहैया करना है तो सिर्फ़ उसका एक ही तरीका है। अगर कानून की बालादस्ती चाहिए, आइन की बालादस्ती चाहिए, रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती चाहिए, तो वो एक ही तरीका है, और वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की, अदलिया की आज़ादी। और मैं आपको शीरीं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने पीटीआई के फोरम पे ये इतना अहम, जो हमारे मैनिफेस्टो का कोर है, इतना अहम मौजू चुना, और टाइमली है, इसकी बड़ी इस वक्त ज़रूरत है हमें, क्योंकि जो मैं आपको पॉइंट आउट करने लगा हूँ ये एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बड़ी अहम 4 या 5 नुकात हैं। लेकिन इससे पहले मैं डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, हमारे से पहले जो लोग आए उन्होंने कुछ बातें की कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए और नहीं है। मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ मौक़िफ़ पेश करना चाहता हूँ। एक है क्लासिक डेफिनेशन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, और वो ये है कि एक जज जो है वो किसी खौफ, किसी डर, किसी फेवर, किसी प्रेशर के बगैर, चाहे वो हुकूमत का हो या कोई पावरफुल लॉबी का हो, वो अपने फैसले कर सके। यह है क्लासिक डेफिनेशन, और ये इस तरह की एक जुडिशरी, एक सुपीरियर जुडिशरी बहुत ज़रूरी है। इस पे यूएन रेजोल्यूशन भी थी, और उन्होंने कहा था कि दिस इज़ अ प्री रेक्विजिट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। मैं तो कहता हूँ कि जो मुआशरा है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एक मुल्क का, उसका भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है अदलिया की आज़ादी से, और चर्चिल ने तो उससे ज़्यादा बात कर दी थी। उनसे जब पूछा गया था, जब बहुत सख्त जंग चल रही थी, इंग्लैंड के ऊपर जर्मनी हावी था, तो उनसे पूछा गया कि जनाब हम वॉर जीतेंगे, ये जंग जीतेंगे कि नहीं? तो उन्होंने कहा उसके जवाब में कि एज लॉन्ग एज हिज मैजेस्टीज़ कोर्ट्स आर वर्किंग वी शैल विन द वॉर। ये है इम्पोर्टेंस इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। और ये जो आज के दिन हम बात करते हैं कि हमारी सुपीरियर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं, मैं उससे मुत्तफिक नहीं। मेरी नज़र में ये जुडिशरी आज जो 2022 में है हमारे पास, सुपीरियर जुडिशरी हमारी, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल जजेस को छोड़ दें, आप इंस्टीट्यूशन की बात करें, ये ट्रूली इस क्लासिक सेंस में ये इंडिपेंडेंट और आज़ाद है। और इसकी मैं 2 आपको मिसालें देता हूँ। अभी रिसेंट 3 महीनों में 5 या 6 केसेस फैसले हुए हैं जहाँ बड़ा प्रेशर था जुडिशरी के ऊपर। एक तो था केस जो ने आर्टिकल 63A की तशरीह करनी थी अदालत ने, और बड़ा प्रेशर था कि जनाब डिफेक्टर्स के जो वोट्स हैं उनको काउंट करने दें। हर तरफ से ये बातें आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट बार्स भी उधर पेश हो रही थी, उसमें हर किस्म की पॉलिटिकल, पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को अपोज कर रही थी, मीडिया पे भी टॉक हो रहा था। लेकिन अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला किया। उन्होंने कहा डिफेक्टर्स के वोट्स हम काउंट नहीं करेंगे, और वो वोट्स जो हैं उसके बाद जो डिफेक्शन का कानून है, वो जो डिफेक्शन का कैंसर है वो दफन हो गया। ये इंडिपेंडेंस नहीं तो और क्या। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, उस केस में भी मैं ही था। उस केस के अंदर पंजाब के चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन की बात थी, और
یہ سوال تھا کہ چیف منسٹر ویلڈ ہیں کہ نہیں. مجھے یاد ہے کہ 5 سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کرنٹ اور ایکس پریزیڈنٹس آ گئے, وہ سامنے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جناب آپ عدالت کو تبدیل کریں, اس کو انکریز کریں. پوری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بائیکاٹ کرنے پہ تلی ہوئی تھیں اور تھریٹ تھے, پریشر تھا عدالت پہ, لیکن عدالتیں کھڑی رہیں اور آئین کی بالادستی کے لیے انہوں نے دوسری ججمنٹ بھی دے دی, جس میں چیف منسٹر کو, جو آئینی چیف منسٹر تھا, اس کو بحال کر دیا. یہ بڑی باتیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہمیں خطرات بھی ہیں اور خطرات پیدا ہو رہے ہیں. ہماری جو جرنی تھی, ہمارا جو سفر تھا انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کا, اس کا کچھ ذکر کیا, یہ بڑا ٹربولنٹ تھا. اس میں بہت ساری اوپر نیچے بہت ٹینشن تھی, لیکن وہ سفر بھی جاری ہے, وہ ٹینشنز ابھی آنے والی ہیں. اور میں 4 چیلنجز کا آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا. یہ ہماری ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمارا حق بھی ہے, ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم یہ 4 چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں. سب سے پہلا تو کلاسک کیس ہے, اور وہ ایک فریز میں ریپیٹ کرتا ہوں, بار بار آپ نے سنا ہوگا, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اگر آپ انصاف نہیں فراہم کر سکتے جلدی اور صاف طریقے سے عوام کو, تو پھر انڈیپینڈنس اور جوڈیشری ایک ہال ہی رہ جاتا ہے, ایک ایمٹی شیل رہ جاتا ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کا, اور میں چیئرمین صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا, انشاءاللہ ہم آئیں گے, ہم طاقت میں آئیں گے, واپس پاور میں آئیں گے, لیکن اس بار ہم نے یہ سسٹم ہے, لیگل سسٹم, انصاف جلدی فراہم کرنے کا, تیز فراہم کرنے کا, اس پہ ہم نے کانسنٹریٹ کرنا ہے. یہ پہلا چیلنج ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا. دوسرا جو بات میں کرنا چاہوں گا, وہ اس چیلنج کی نشاندہی ہماری ہسٹری کرتی ہے, ہماری تاریخ سے وہ نظر آتی ہے ہمیں. 3 مارشل لا آئے. تینوں مارشل لا میں سب سے پہلے اٹیک کس کو کیا گیا؟ جوڈیشری کو, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو. الزام لگتا ہے جوڈیشری پہ, کچھ مقررین نے بھی بات کی کہ جناب جوڈیشری نے ایک دم لیجٹیمیسی دے دی مارشل لا کو, وہ بیٹھ گئے, سکم کر گئے. بہت سارے جو جج صاحبان جن سے میری بات ہوئی, جو اس ججمنٹ کے حصے تھے, ان کی کتابیں بھی میں نے پڑھی, انہوں نے ایک اس کا جواب دیا ہے. یہ الزام کچھ حد تک درست ہے, لیکن ان کا جواب سننا بھی ضروری ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم لوگ تو 8 یا 10 یا 12 جج ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کہاں جاتی ہیں جب ایسا وقت آتا ہے, سول سوسائٹی کہاں جاتی ہے, میڈیا کہاں جاتا ہے, جو سول سوسائٹی جو لائرز ہیں جو پارٹ آف سول سوسائٹی, وہ کہاں جاتے ہیں جب ہم ججمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. اگر وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, اگر پورا ملک ایک ہی آواز کے ساتھ کھڑا ہوتا, تو ہم بھی یہ ججمنٹ نہ دیتے. وہ اگزامپل لے لیں آپ, ایوب خان صاحب کا مارشل لا آیا پہلے, اس کا ایک کمیونیکیشن بھیجی جو اب آ گئی ہے منظر عام پہ. اس وقت کے امبیسڈر جو کراچی میں ہوتے تھے US کے, انہوں نے کہا ناٹ اے ڈاگ باکڈ, ناٹ اے ڈاگ باکڈ. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا آیا, مٹھائیاں بانٹی گئیں. پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ, پولیٹیشنز نے بلکہ ضیاء الحق صاحب کو جوائن کر لیا, کابینہ کا حصہ بن گئے. ناٹ اے ڈاگ باکڈ اگین. مشرف صاحب آئے, اگین وہی ہوا. سو وی نیڈ ٹو ریئلائز ون تھنگ, اور وہ یہ ہے کہ دوسرا جو میجر کرائسس ہے جوڈیشری کے لیے, وہ یہ ہے کہ سول سوسائٹی, پولیٹیکل پارٹی, لوگ, یو دا لائرز, وی آل ہیو ٹو اسٹینڈ ٹوگیدر نیکسٹ ٹائم اس کی ضرورت خدا نخواستہ پڑی. اور مجھے جو مجھے خوشی ہے سر, جس کی میں بات آپ سے بھی کی اور میں بھی اوپنلی بھی کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ نے آواز اٹھا لی ہے. آپ نے ایک آواز اٹھائی ہے جو پوری قوم میں اس کی ایک لہر پھیلی ہے کہ ہم رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ ضروری ہے, یہ آواز
آپ کی ایک آواز پہ چونکہ دیکھتے ہیں ہم کہ پبلک باہر آ جاتی ہے, یہ چیز اسٹرینتھن کرے گی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ اگر خدا نخواستہ اٹیک ہوتا ہے. یہ دوسرا خطرہ. تیسرا خطرہ سر عجیب و غریب ہے. تیسرا خطرہ بہت ہی عجیب و غریب اس لیے ہے کیونکہ وہ خطرہ فرام ود ان ہے. اس کو بھی ہم نے ٹیکل کرنا ہے. اس کی سلوشن بھی میں بتاؤں گا, لیکن پہلے اس خطرے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کروں. ہر دنیا میں عدالت جو ہے اس کی انڈیپینڈنس کے لیے جوڈیشل ریویو کی پاور دی ہوتی ہے. جوڈیشل ریویو کی پاور سمپلی یہ ہے کہ جب آپ کی کوئی فنڈامنٹل رائٹ کا ایشو ہو, کوئی بنیادی حقوق کا ایشو ہو, تو آپ فنڈامنٹل رائٹ کو انفورس کرنے کے لیے عدالت میں جائیں اور وہ اس کو انفورس کریں. شروع میں جب عدالتیں اتنی طاقتور نہیں تھیں, اتنی آزاد نہیں تھیں, تو انہوں نے خود ہی ایک کانسیپٹ دیا, اور وہ کانسیپٹ تھا جوڈیشل ریسٹرینٹ کا, کہ ہم احتیاط کریں گے, ہم پولیٹیکل ایشوز میں نہیں جائیں گے, ہم سوشل ایشوز پہ نہیں جائیں گے, ہم جو رول گورنمنٹ کا ہے, مثلا اگر گورنمنٹ نے کسی کو اپوائنٹ کرنا ہے ہم اس کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کریں گے, ہم کسی قسم کی پارلیمنٹ کی جو ڈومین ہے اس میں نہیں آئیں گے. وہ احتیاط سے چلتے تھے. لیکن پھر پوری دنیا میں دو چیزیں ہونا شروع ہوئیں ساتھ ہی. ایک یہ ہوا کہ جو میڈیا تھا وہ بھی آزاد ہونا شروع ہو گیا, اور دوسرا جو پارلیمنٹ تھا یا گورنمنٹ تھی انہوں نے گورننس بند کر دی. انہوں نے لوگوں کو جو چیزیں دینی تھیں, جو ان کا کام تھا وہ کرنا بند کر دیا. بہت بڑا گیپ آ گیا, لوگوں کی امیدیں شیٹر ہونا شروع ہو گئیں جمہوریت سے. میڈیا نے سوشل ایشوز ریز کیے. جب میڈیا نے سوشل ایشوز ریز کیے تو عدالتوں نے ان کو پکڑا, اور عدالت کے ججز جو ہیں وہ پاپولر ہونا شروع ہو گئے, وہ فیمس ہونا شروع ہو گئے. دنیا بھر میں فنومینا ہوا. جب وہ فیمس ہونا شروع ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ایگزیکٹو اور جو پارلیمنٹ کا ڈومین ہے اس میں آنا شروع ہو جائیں. یہ چیز ہم بھی جب حکومت میں تھے ہم نے بھی فیس کیا, ہمارے سے پہلے بھی حکومتوں نے فیس کیا, یہ پوری دنیا میں فیس کیا. پاکستان نے بھی فیس کیا. پاکستان کا لینڈ مارک ٹائم کیا تھا جب ہم سوچتے ہیں, ہمارے جورسٹ بات کرتے ہیں کہ ہم نے کب انڈیپینڈنس, ٹرو انڈیپینڈنس کی کلاسک سینس میں, ہم نے تب کی جب مشرف صاحب نے چیف جسٹس کو ہٹایا, بلیک کوٹس کی ریولوشن آئی, اور بلیک کوٹس نے مشرف صاحب کی آرڈر کو سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے چیف جسٹس کو ریسٹور کر دیا. ہمارا خیال تھا اس وقت ہمیں ٹرو انڈیپینڈنس مل گئی, لیکن اس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں کوئنسائڈ کر گئیں. عدالتیں شوگر کے پرائسز کو بھی بات کرنا شروع ہو گئیں, ڈیمز بھی بننا شروع ہو گئے. عدالتوں نے بہت سارے اختیارات لینا شروع کر دیے. لوگوں کی امیدیں جو تھیں وہ عدالت کی طرف دیکھنا شروع ہو گئی, جمہوریت پیچھے جانا شروع ہو گئی. یہ چیز جو ہے یہ بھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو اٹیک کرتی ہے. بہت ضروری ہے, بہت اہم ہے کہ ہم یہ جو تیسرا چیلنج ہے اس کو بھی ہم میٹ کریں. مین چیز یہ ہے کہ سب سے اوپر ہے لا, قانون کی پاسداری. عدالت کا بھی کام ہے, ہمارا بھی کام ہے, چاہے وہ سپیریئر جوڈیشری ہو چاہے ایک میجسٹریٹ ہو. جو قانون ہے اگر وہ لاگو ہوتا ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, تو پھر ہی ہماری ٹرولی انڈیپینڈنس ملے گی. اس کے لیے بھی آپ نے بڑی اچھی آواز اٹھائی, جس کا FIR بھی ہو گیا. آپ نے آواز ٹھیک اٹھائی. آپ نے کہا کہ جوڈیشری جو ہے, چاہے وہ جونیئر جج ہو چاہے وہ سینئر جج ہو, وہ رول آف لا کے تابع ہے. ان کو قانون ہی نافذ کرنا ہے, چاہے میرے خلاف ہو چاہے میرے حق میں ہو. تو یہ تیسرا اہم پوائنٹ ہے. اب چوتھا جو میں پوائنٹ اور آخری پوائنٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں, وہ بھی ایک یونیک اٹیک ہو رہا ہے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس پہ. اور یہ اٹیک اس وقت کون کر رہا ہے؟ یہ اٹیک اس وقت ہماری اپوزیشن کر رہی ہے. ایک کانسیپٹ ہے سر لا فیئر کا, شاید کچھ لوگ جانتے ہوں شاید کچھ لوگ نہ جانتے ہوں. سمپل ایکسپلین کرتا ہوں. ایک انٹرنیشنل لا کا کانسیپٹ ہے جس میں بجائے ایک ملک کسی کے خلاف جنگ کرنے کے, وہ قانون کو استعمال کرتا ہے, اور قانون کے استعمال کر کے اپنی وہ جنگ جیتتا ہے. وہ اپنی اسٹریٹجک نقصان پہنچاتا ہے دوسرے ملک کو, اور اپنی جو ہے ایمبیشن اس کو پورا کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں لا فیئر. لیکن پاکستان میں اس وقت ایک حقیقت آ گئی ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں اور ان کی وجہ سے جو PTI ہے, اس کی مقبولیت عوام میں عروج تک پہنچ چکی ہے, اور
PDM یا جتنی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں پورے ملک کی ملا لیں، ان کی پاپولیرٹی یہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ جب یہ حقیقت دیکھی اور ہماری پولیٹیکل اوپوننٹس نے یہ دیکھا کہ جناب ہم ان کے ساتھ سیاسی مقابلہ تو کر نہیں سکتے، ہم سیاست کے میدان میں تو ہار ہمیں نظر آ رہی ہے، تو پھر انہوں نے لا فیئر کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور لا فیئر کس طرح استعمال کر رہے ہیں، اس کے 3 ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک ایگزامپل اس کا کل کی جو FIR تھی، ایک بے بنیاد بوگس FIR۔ دوسرا ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں جو فورن فنڈنگ کیس کہتے ہیں، جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس ہے، پھر ٹوٹلی ایلیگل کیس۔ تیسرا کیس انہوں نے شروع کیا ہے، وہ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ریفرنس فائل کر دی ہے، جو کہ ویسی غیر قانونی ریفرنس ہے توشہ خانہ کے بارے میں۔ یہ ان کو چونکہ کچھ مل نہیں رہا، انہوں نے لا فیئر کی استعمال، یعنی عدالتوں کی ٹول استعمال کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح PTI کو اور عمران خان صاحب کو نقصان پہنچائیں۔ عدالتوں کو اس چیز کا اویئر ہونا گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس کو اویئر ہوں گے اور لا فیئر کو نہیں استعمال ہونے دیں گے PTI کے خلاف۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارا جو ہم نے میٹ کرنا ہے۔ میں آج ریزالو کرتا ہوں، بارز کو انوائٹ کرتا ہوں، پورے پاکستان کی بارز کو انوائٹ کرتا ہوں کہ جناب عدلیہ کی آزادی کے لیے ہماری ایک ہی آواز جو ہے اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جو لا فیئر، جو عدالتوں کو استعمال کرنے کی کوشش، جو کیسز کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سیاسی مقاصد کے لیے، غیر قانونی ہے، جائز نہیں ہے، آئین کے خلاف ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے، ہمارے ساتھ مل کے کھڑے ہوں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اور اب میں بالکل وقت ضائع کیے بغیر دعوت دیتا ہوں سابق وزیر اعظم صاحب کو۔ شکریہ۔ بس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموشی خاموشی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، میں سب سے پہلے میرے ہمسائے اعتزاز احسن نے ایک کامنٹ کیا، پہلے میں اپنی بات ادھر سے شروع کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ اپنی تقریروں میں اب دین کا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں یہ واضح اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا تو میں کبھی پولیٹکس میں نہ آتا، کیونکہ ایک آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا تھا، جس کو پولیٹکس کچھ دے ہی نہیں سکتی تھی، شاید ہی کسی پاکستانی کو اللہ نے اتنی شہرت اور سب کچھ دیا، تو مجھے تو پولیٹکس سے پہلے مل چکی تھی۔ میں صرف پولیٹکس میں ایک وجہ سے آیا تھا کہ میرا دین ہی نہیں، جو بھی اللہ نے دنیا میں پیغمبر بھیجے، وہ ان کی جو بنیادی چیز کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ تقریباً سارے بھی جتنے اللہ کے پیغمبر انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جتنا اللہ آپ کو نوازتا ہے، جتنی آپ کو نعمتیں بخشتا ہے، اتنی آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ آپ ان نعمتوں سے اپنے ملک میں انسانیت کی کیسے خدمت کرتے ہو۔ یہ سارے اللہ کے دینوں کی بنیادی میسج ہے۔ تو 2 طرز ہے زندگی کے، ایک آپ اپنے لیے جیے اور آسان زندگی ہے وہ، اور میرے لیے بڑی آسان زندگی تھی، اور ایک دوسرا ہے کہ آپ ذمہ داری بحیثیت انسان اپنی ذمہ داری اٹھائیں
اور کوشش کریں کہ اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کی زندگی بہتر کریں. تو یہ دو مختلف ایک مٹیریل لائف ہے اور دوسرا اسپریچول وے آف لائف ہے. تو میں آیا تھا پالیٹکس میں, اور میں نے جب آیا تو اس سے کافی دیر پہلے اسٹڈی کیا کہ وہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا مدینہ میں, تو وہ کیا چیزیں تھیں جو انہوں نے, وہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اس نبی کے راستے پہ چلو, ان کی سنت پہ چلو, ان کی شریعہ پہ چلو, کیوں کہتا ہے اللہ؟ تو وہ میں نے آنے سے پہلے ہی اس نتیجے پہ پہنچ چکا تھا کہ اللہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے. سارا جو قرآن میں اللہ کا جو اللہ کی جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں, کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے, اس کو تو خود کفیل ہے, اس کو تو ہم کوئی فائدہ نہیں اور نقصان پہنچا سکتے. تو ساری چیزیں قرآن کے اندر انسان کی بہتری کے لیے. آپ اس راستے پہ چلیں گے جو آپ نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ چلا جن کو نعمتیں بخشی, ان کے نہیں جو دوسرے راستے پہ چلے گئے, وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. سو اس لیے جو وہ مدینہ کی ریاست کے 3 اصول تھے وہ لے کے چلا تھا آج سے میں 26 سال پہلے. خودداری, کبھی ایک مسلمان معاشرہ کسی کی غلامی نہیں کرتا, یہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ, یہ آپ کو خوددار بناتا ہے. دوسرا کہ انسانی معاشرے میں انسانیت ہوتی ہے, جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آف دا فٹسٹ ہوتی ہے. انسان فرق یہ اس طرح ہے کہ وہ کمزور کی جتنی زیادہ انسانیت اتنی وہ مدد کرتا ہے کمزور کی, جانوروں کے معاشرے میں نہیں ہے. تو یہ سارے پیغمبروں نے بلکہ یہ انسانیت کی بات کرتے تھے. اور تیسری چیز ہے انصاف. یہ 3 فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں جس پہ مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی. اس میں اور بھی بہت چیزیں تھیں لیکن ان پرنسپلز کے اوپر باقی چیزیں بنی تھی. تو یہ آج سے 26 سال پہلے میں نے اپنی پارٹی کا منشور رکھا تھا اور تب میں پالیٹکس میں آیا تھا. اور کبھی بھی کوئی انسان اپنی زندگی کے 22 سال سٹرگل نہیں کرتا کسی چیز کے لیے اگر وہ کوئی ذاتی مفادات کے لیے ہو, جب جس کے پاس پہلے سب کچھ ہے. تو اس لیے وہ میں کبھی کسی کے دین کے اوپر کامنٹ نہیں کرتا. کیا وہ ایتھیسٹ ہے, کیا وہ دینی ہے, جو ایگنوسٹک ہے, یہ انسان کے اوپر ہے. یہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ صرف ان سے بات کرو جو کہ صرف ایمان والے ہیں. ہم تو ہمارا تو اللہ کا ایک تحفہ ہے میرے نظر میں کہ جس کو ایمان دے دے وہ تو سب سے زیادہ, اگر اللہ, میں اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ ان کو اللہ ایمان دے, کیونکہ وہ سب سے بڑا اللہ کی بلیسنگ ہے, اس کا تحفہ ہے. اب میں آتا ہوں جی آج کا جو موضوع ہے, یہ کنیکٹڈ ہے ایکچولی میری جو 26 سال پہلے جس کی وجہ سے میں پالیٹکس میں نام رکھا تھا انصاف کی تحریک, کیونکہ میں اپنے تجربے سے, میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں تھا, میری تو صرف اپنی زندگی کا جو تجربہ تھا, جو ساری دنیا میں دیکھی, کانٹراسٹ دیکھتا تھا. آدھا وقت انگلینڈ میں یونیورسٹی میں گزارتا تھا, یونیورسٹی کے بعد کرکٹ کی وجہ سے آدھا وقت میں پاکستان گزارتا تھا. تو یہ سارا وقت میں موازنہ کر سکتا تھا دونوں معاشروں کا, جو اور شاید لوگ میرے سے بہت عقل والے لوگ ہوں گے لیکن ان کو اس طرح کی اپرچونٹی نہیں تھی کہ جو میرے پاس تھی. تو میں اپنے تجربے کے اس کے اوپر پہنچا اس نتیجے پہ کہ اگر ایک معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہے وہ معاشرے میں خوشحالی نہیں آتی. ابن خلدون اپنی وہ جو مسلمانوں کی بلکہ دنیا کا ایک اپنی ٹائم کا جس کو کہتے ہیں فادر آف ماڈرن ہسٹوگرافی, اس سے بڑا کوئی ذہن نہیں تھا. وہ لکھتا ہے کہ میری زندگی کا تجربہ قرآن پڑھ کے بھی اور زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک مقصد سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. اور یہ جو ونسٹن چرچل کی جو بات کی جاتی ہے جب برطانیہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تب کہتا ہے, وہ پوچھتے ہیں جی ہم بچ جائیں گے, اس نے کہا کیا اگر آپ کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو آپ تباہ نہیں ہو سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ میں 26 سال پہلے اس تحریک انصاف کی تحریک کا نام رکھا تھا.
رول آف لا جو ہے وہ فنڈامنٹل چیز ہے جو فرق کرتا ہے معاشروں میں. ابھی رول آف لا انڈیکس کی بات کر رہے تھے گوندل صاحب کہ ہم 130 نمبر پہ ہیں, دنیا میں 130 نمبر پہ ہیں. سوئٹزرلینڈ دنیا میں نمبر 1 پہ ہے. رول آف لا انڈیکس پہ سوئٹزرلینڈ نمبر 1 پہ ہے, ہم 130 پہ ہیں. سوئٹزرلینڈ کے جو, کیونکہ میں نے سوئٹزرلینڈ دیکھا ہوا ہے, اس کی صرف کمال ایک ہے کہ ان کے زبردست پہاڑ ہیں. پہاڑوں کے اوپر لوگ جاتے ہیں, ٹورزم ہوتی ہے, سردیوں میں اسکیئنگ ہوتی ہے. اور ہمارا جو پہاڑ ہیں دگنے ہیں سوئٹزرلینڈ سے, ہمارا ناردرن ایریا سوئٹزرلینڈ سے دگنا ہے. جو خوبصورتی ہے وہ سوئٹزرلینڈ سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن سوئٹزرلینڈ خوشحال ہے. صرف اپنی پہاڑوں کی ٹورزم سے سوئٹزرلینڈ $60 ارب سال کا کماتا ہے. $60 ارب. چھوٹا سا سوئٹزرلینڈ. ہماری ساری ملک کی ایکسپورٹس, ہم نے ایکسپورٹس ہماری تاریخی تھی $30 ارب, $31 ارب یا $32 ارب. ان کو صرف ٹورزم سے $60 ارب ملتا. سوئٹزرلینڈ ٹورزم سے پیسے اس لیے نہیں بناتا کہ ان کی ملک میں خوبصورتی زیادہ ہے, وہ اس لیے بناتا ہے کہ وہاں رول آف لا ہے, وہاں کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اس ملک کے اندر ان کی عدالتیں انصاف کرتی ہیں. اس کے ملک کے اندر جو عام شہری ہے اس کو اس کے ملک کا قانون مکمل طور پہ تحفظ دیتا ہے طاقتور سے. اور جب ایک کمزور انسان کو اس کے ملک کا انصاف کا نظام تحفظ دیتا ہے, وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی سمجھنی ہے کہ صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. بڑے کام صرف آزاد انسان کرتے ہیں. غلام ملک کے اندر بھی اگر ایک انسان آزاد ہو, وہ اس ملک میں بھی اوپر چلا جاتا ہے. میں ہمیشہ 2 انسانوں کی بات کرتا ہوں جو غلام ہندوستان میں بڑے ہوئے, قائد اعظم اور علامہ اقبال. آزاد ذہن تھے. فلسفہ دیکھیں علامہ اقبال کا, شاید میں نہیں سمجھتا, میں کوئی اتنا بڑا اسکالر نہیں ہوں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے 500 سال میں کوئی مسلمان ذہن اس قابل تھا, اتنا بڑا ذہن تھا جو علامہ اقبال تھے. اور قائد اعظم سارے برٹش انڈیا کے اندر سب سے قابل لائر سمجھے جاتے تھے, سب سے زیادہ ان کی فیس ہوتی تھی. تو قائد اعظم کا دیکھ لیں کہ وہ ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد ذہن تھا, جو وہ آزادی کی بات کرتے تھے, جو ان کی رسپیکٹ تھی, خودداری تھی. میں اب ذرا ماڈرن کئی دفعہ کہتا ہوں کہ وہ جو شہباز شریف کا ایک میں ٹیپ چلاتا ہوں کہ ہم بھیک نہیں مانگنے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں, ہم یہ ہیں وہ ہیں. قائد اعظم کو سنیں ذرا آپ, اس کی ساری آپ تقریریں سنیں, ان کے مخالف کے کامنٹ سنیں قائد اعظم کے اوپر. تو یہ بڑے کام صرف آزاد ذہن کرتے ہیں. جو انوویشنز اور انوینشنز ہیں وہ صرف آزاد ذہن کرتا ہے. غلام ذہن صرف اچھا غلام بنتا ہے. اور ڈفرینٹ قسم کی آزادیاں جو میں تحریک حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں, اس میں مختلف قسم کی ہے. آج ہم صرف وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں جو کہ آزاد عدلیہ, جو رول آف لا امپلیمنٹ کرتی ہے اور جو قوم کو, لوگوں کو آزاد کرتی ہے, طاقتور کے ظلم سے آزاد کرتی ہے. یہ جو فیوڈل کلچر ہے, فیوڈل کلچر کیا ہے؟ کیوں ایک وقت ہوتا تھا کہ اوپر سے انویڈر آتا تھا, جیسے افغانستان سے گزرتا تھا سیدھا وہ پہنچتا تھا دلی تک, کوئی راستے میں اس کو رکاوٹ نہیں ہوتی تھی, کیونکہ فیوڈل سسٹم کے اندر لوگ غلام ہیں. تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ کوئی باہر آئے, کیونکہ جو اوپر آئے یا جائے. بابر کے اوپر بابر کی ایک جو پہلا مغل بادشاہ جب آیا تھا تو اس کے اوپر یہ ایک انسیڈنٹ بتایا جاتا ہے کہ وہ جب آیا تو اس نے ایک چھوٹی سی پہلے ریڈ کیا, فتح کرنے سے پہلے اس نے ایک ریڈ کی پانی پت سے پہلے سیالکوٹ کے پاس. تو کہتا ہے ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی, یہ جیت گئے. تو کہتا ابھی وہ شام کو بیٹھا دیکھ رہا تو تھوڑی دور
लड़ाई से थोड़ी दूर एक किसान अपना हल चला रहा है, वो बड़ा हैरान होता है कि ये इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि कोई बाहर से फौज है या लड़ाई हुई है। वो किसान को बुलाता है शाम को, कहता है तुम बड़े दिलेर आदमी हो गए कि तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ा कि बाहर से कोई फौज है या लड़ाई हुई। वो कहता है मेरा किसान, मेरा हल चलता रहा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कौन आए कौन जाए, क्योंकि वो तो आज़ाद ही नहीं था। क्यों सारा कबायली इलाका और अफगानिस्तान क्यों हमेशा अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हैं? क्योंकि वो आज़ाद हैं। उनका जो सिस्टम है, जरगा सिस्टम, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। उनकी जूरी सिस्टम भी बन जाता है, उनको इंसाफ भी मिल जाता है और उनकी आवाज़ भी होती है, वो फिर लोकल गवर्नमेंट भी बन जाती है। तो वो हमेशा लड़ते थे। जो आता है अफगानिस्तान में वो हमेशा वो लड़ना अपने आज़ादी के लिए लड़ते हैं। कबायली इलाके 80 साल अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ कबायली इलाके में लड़ते रहे लोग, क्योंकि उनका सिस्टम आज़ाद था। सो आज़ाद, जब हम आज़ादी की बात करते हैं, ये याद रखें कि फ्यूडल सिस्टम जिसके अंदर ताकतवर के लिए कानून, कमज़ोर के लिए दूसरा, उसके अंदर कभी उस माशरे का पोटेंशियल ऊपर नहीं आता। तो क्योंकि मैंने मगरब में और ये सारे इंग्लैंड, सब यूरोप, ऑस्ट्रेलिया वगैरह देखे हुए थे, अमेरिका, तो मैं बड़ी पहले इस नतीजे पे आ गया था कि जब तक हमारे मुल्क के अंदर हमारा इंसाफ का निज़ाम नहीं ठीक होता, जो अल्लाह ने इतनी नेमतें बख्शी हैं पाकिस्तान को, हमें खुद भी नहीं अंदाज़ा, मुझे भी पूरी तरह अंदाज़ा नहीं था जब तक मैं 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, कि अल्लाह ने हर किस्म की इस मुल्क में हर किस्म की नेमतें बख्शी हैं। किसी एक भी हम उठा लें तो हम ऊपर जा सकते हैं। और तो छोड़े, जो मिनरल्स हैं पाकिस्तान में, मदनियात हैं, हम सिर्फ उसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, वही पाकिस्तान को उठा सकते हैं। टूरिज्म पे कॉन्सेंट्रेट कर, वहाँ उठ सकता है। एग्रीकल्चर के ऊपर हमारा जो ज़राअत है, इसमें हम सिर्फ मॉडर्न टेक्निक्स ही ले आए, इसी में मुल्क उठ सकता है। इंडस्ट्री में हमारा इनिशिएटिव है, बाहर प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, हमारा 1 करोड़ जिनमें टॉप क्लास प्रोफेशनल्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, हर किस्म का एक्सपर्ट बाहर बैठा हुआ है। लेकिन हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। हमारा जो सबसे बड़ा, ये लोग मुझे कहते हैं ना, ये जो गवर्नमेंट आएगी जी, अभी उस सऊदी अरेबिया ने पैसे दे दिए, उसने यूएई ने पैसे दे दिए, वो अब सुन लीजिए चाइना पे, ये कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से हो रहा है। कर्जों की कैंसर फैलती जा रही है। जब तक के इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती, हम इस मुल्क में डॉलर्स नहीं आते। हमने 2 तरह तो डॉलर्स रिकॉर्ड मंगवाए थे, एक्सपोर्ट्स हमारी रिकॉर्ड थी, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड थी, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट थी जिससे असल में पाकिस्तान उठ रहा है, उसके सबसे बड़ी रुकावट उसके सामने रूल ऑफ लॉ नहीं होने की है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं है। बड़े बड़े इन्वेस्टर डरते हैं, जो मैस लेवल पे जो आपके ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, जो कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1 करोड़ में से 20 लाख पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट कर दें, 1 करोड़ में से 20 लाख भी इन्वेस्ट कर दें, पाकिस्तान को कोई किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं, कोई IMF के पास जाने की जरूरत नहीं। तो पूछे वो इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम यह है कि जहां जैसे ही वो फंसते हैं अदालतों में, उनको कोई एतमाद नहीं है कि हमें इंसाफ मिलेगा, हमारी इन्वेस्टमेंट बचेगी। मैं सारा वक्त, क्योंकि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसे इकट्ठे करता था, शौकत खानम के लिए, फिर तहरीक इंसाफ के लिए, तो मुझे हमेशा ये कहा करते थे कि हम जब प्लॉट भी लेते हैं तो उसके ऊपर कब्जा हो जाता है। कौन फैक्ट्री लगाएगा, कौन बिजनेस शुरू करेगा? वो दुबई में जाके बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, यहां बिजनेस नहीं करते। क्योंकि जब एक प्लॉट के ऊपर, प्लॉट से ज्यादा सेफ चीज क्या है, उसके ऊपर उनको मुसीबत पड़ जाती है कि उसके ऊपर कब्जे हो जाते हैं, अदालतों के वो चक्कर लगाते हैं। कोई ताकतवर आके, कब्जा ग्रुप आके, अच्छा कब्जे ग्रुप भी समझ गए हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की कौन सा प्रॉपर्टी है, वो बेचारे खरीद के वापस जाते हैं, पीछे से कब्जा हो जाता है। तो जब आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट प्लॉट के ऊपर भी आप लोगों के कानून के ऊपर एतमाद नहीं होता, तो कैसे इन्वेस्टमेंट आ सकती है जो कि इस मुल्क में इतनी आ सकती है? क्योंकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी के पास जिस वक्त जो उनके पास डॉलर्स पड़े हुए हैं, जितना पाकिस्तान का कर्जा है, उस सारे कर्जे से ज्यादा डॉलर्स बाहर पड़े हुए हैं ओवरसीज पाकिस्तानी के। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने चोरी करके पैसा बाहर लेके गए,
یہاں کے ڈالرز. میں بات کر رہا ہوں جو انہوں نے باہر کمائی کی تھی جو پاکستان آ سکتا ہے. تو میری پہلی چیز یہ کہ ہمارا جو آج پاکستان کا مستقبل ہے، فیوچر جس طرف ہم جا رہے ہیں، یہ لازم ہے کہ اگر ہم رول آف لا اس ملک میں نہیں اسٹیبلش کرتے، ہم کبھی بھی اس ملک کو اس دلدل سے نہیں نکال سکتے. ہماری جو معیشت ہے، میں تو پہلے اس کے معیشت کے اوپر بات کرتا ہوں کہ یہ کبھی بھی پراسپر نہیں کر سکتی جب تک کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں آتا، ہم اسٹیبلش نہیں کرتے. جو انویسٹر ہے اس کو اعتماد نہیں ہوتا ہماری کانٹریکٹ انفورسمنٹ کے اوپر. یہ نمبر 1 میری چیز ہے. نمبر 2، انسان کا جو پوٹینشیل ہے اس ملک میں وہ کبھی ریلیز نہیں ہوگا جب تک کہ انسان کو ہم پروٹیکشن نہ دیں، جب اس کے بنیادی حقوق کو ہم پروٹیکٹ نہ کریں. اب آپ کے سامنے یہ کلاسک کیس ہے، شہباز گل کا یہ کلاسک کیس آپ کے سامنے ہے. ایک آدمی کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کو پکڑ کے سب کے وہ تصویر ہے کہ آئے ہیں لوگ گاڑی میں، کوئی وارنٹ نہیں دکھائی جاتی، وہ کوئی مفرور نہیں تھا، کوئی بھاگ نہیں رہا تھا. کہیں بھی جا کے آتے اس کو وارنٹ دکھاتے، جی یہ آپ کے اوپر چارجز ہیں، اس کو لے جاتے. اغوا کر کے لے کے گیا، پتہ ہی نہیں پہلے ہمیں چلا وہ گیا کدھر ہے. ادھر انہوں نے اس کو تشدد کیا، اس کے اوپر ننگا کر کے اس کو مارا، اور اس کی پھر تکلیف میں اس کی تصویریں بنائیں ننگا کر کے. میں تو یہ تو پہلے تو یہ ذرا سن لیں کہ یہ کس مہذب معاشرہ جس کے اندر قانون ہوتا ہے وہاں اس کی اجازت ہے. کوئی مجھے معاشرہ بتا دے دنیا میں کہ وہ اجازت دیتا ہے یہ کرنے کے لیے. تو پہلے تو اس کو مارتے ہیں، اس کے بعد پتا چلتا ہے جی اچھا 2-3 دن کے بعد 2 دن کے بعد پتا چلتا ہے جی اس نے وہ بہت بڑا کوئی غداری کر دیا ملک کے ساتھ. اچھا میں اب یہ اپنا کہوں کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا شروع میں کیا ہوا. مجھے اس کی صرف ایک میسج آئی کہ کال آئی کہ جی میں نے کوئی ٹی وی کا انٹرویو دیا، اس میں تھوڑی سی کنٹروورسی ہے. میں نے کہا کیا کہا کہ جی میں نے کہا تھا کہ کوئی ان لافل کمانڈ نہ سنو، بس یہ میری آخری بات ہوئی ہے اس سے. میں نے کہا اچھا ان لافل وہ تو سب کہتے رہتے ہیں. بعد میں پتا چلا اس نے وہ جو ایڈ کر دیا جی گورنمنٹ آفیسز. اس کے بعد میں پتا چلا کہ اصل میں تو یہ وہ اصغر خان کا کیس تھا، اس کے اندر عدالت ہی وہی باتیں کر رہی ہے. یعنی وہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ اس کو اس طرح پہلے اغوا کرو پھر مارو، اس سے پھر پتہ نہیں کیا. اور اس کو جو حال تھا، مجھے تو بعد میں وکیلوں نے بتایا کہ اس کا وہ مینٹلی ٹوٹل شیٹر کر دیا انہوں نے اس کو. تو کیا ہوگا کہ اس کو بالکل ہی مینٹلی ایک آدمی کو، اچھا وہ چلے یا تو ہونا وہ کوئی اس طرح کا جو جیل سے اندر باہر جاتا ہو، وہ تو تکڑے ہوتے ہیں لوگ. وہ پروفیسر وہاں کا، وہ امریکن یونیورسٹی کے اندر وہ لیکچر دے رہا ہے، اس کو یہ جب ٹریٹمنٹ کی گئی تو اس کا اوپر جو ذہنی طور پہ گزرا ہوگا، میں بھی حیران کہ سوچوں اس کی فیملی ہوگی، اس کی وائف ہوگی، وہ کیا اس کی تصویریں دیکھ رہی ہیں، وہ کیا سوچتی ہوں گی. اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی، اس کے فادر ان لا میرے پاس آئے، وہ سارے اس کو دیکھ کے ایک آدمی کو اس طرح بریک کرنا. اور جو کر رہے تھے ان کو کوئی خوف نہیں تھا قانون سے، ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ ان کا کوئی احتساب ہوگا، کوئی قانون ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، کوئی فکر نہیں تھی ان کو. ظلم کرتے ہیں، پولیس سے پوچھتے ہیں، بعد میں پولیس کہتے جی ہم نے تو نہیں کچھ کیا. تو پھر کس نے کیا؟ کون تھا اس کے پیچھے؟ جو بھی پیچھے تھا وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے. وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کا قانون میرے اوپر نہیں لاگو ہوتا. اور یہ ہے المیہ ہمارا. اور پھر وہ خاتون میجسٹریٹ، وہ بڑا جی عمران خان کو دہشت گرد بنا دیا مجھے، کہ وہ نے اس کو کہہ دیا ہے کہ جب خاتون میجسٹریٹ کے پاس آیا، جب اس کو پتا تھا تشدد ہے، آج ثابت ہوا ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، عدالت میں اس کی رپورٹ دی گئی ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، اس نے پھر اس کو پولیس کے پاس ریمانڈ پہ بھیج دیا. یعنی کوئی چیک کرنا چاہیے. اور کیا ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ ایک آدمی دیکھ رہے ہیں تصویریں اس کی، دیکھ رہے ہیں وہ پبلک میں بالکل مینٹلی بریک ہوا ہے،
اس کو پھر پکڑ کے واپس بھیج دیا اسی پولیس کے پاس, اور چیک بھی نہیں کیا کہ اس کے اوپر تشدد ہوا یا نہیں. اور پھر یہ جو آئی جی اور ڈی آئی جی ہے, کون ذمہ دار ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے غیر قانونی طور پہ اٹھا کے تشدد کیا؟ کدھر یہ اجازت دیتا ہے؟ اور اس کے اوپر اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ قانونی کارروائی کریں گے, وہ کہتے جی دہشت گرد. سوچ لے کہ اچھا پہلے وہ غلط کام کر رہے ہیں, ان کے غلط کام کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں قانونی کارروائی کریں گے, اور وہ اوپر سے دہشت گردی کا پرچہ کروا دیتے ہیں میرے اوپر, اور جناب وارنٹ نکال دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا شو کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں, طاقت کی حکمرانی ہے. جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے, جو کمزور ہے اس کی حفاظت نہیں کرتا قانون. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جدوجہد کریں. یہ پاکستان کی فیوچر کی جنگ ہے. یہ جو اب انصاف کی جو تحریک ہے اس ملک میں رول آف لا قائم کرنے کے لیے, یہ ملک کا فیوچر ہے. یا ایک طرف یا ملک ادھر جائے گا اور یا دوسری طرف تباہی کی طرف جائے گا. اگر اسی طرح اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہ ہوئی, میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ معاشی تباہی سے بچ سکتے ہیں. کوئی کسی کے پاس آنسر نہیں ہے. وہ بڑا سنا تھا جی, بہت بڑا جینیس تھا شہباز شریف. لوگوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ اشتہاروں کے اندر ہی وہ جینیس تھا. ساری ترقی اشتہاروں میں تھی. جب سے وہ آیا, مجھے یہ بتا دے کہ ان کے پاس کون سا روڈ میپ ہے. یہ جو ہم قرضے لیتے جا رہے ہیں, گروتھ ریٹ کم ہوتی جا رہی ہے, انڈسٹری سکڑتی جا رہی ہے, کسانوں کے پاس اتنی زیادہ مہنگائی کر دی ہے, بجلی کی دگنی قیمت کر دی ہے بجلی کی. کسانوں کے پاس ٹیوب ویل چلانے کے پیسے بل آ رہے ہیں. عام بیچارہ مڈل کلاس سفید پوش, برے حالات ہیں لوگوں کے. تو اکانومی سکڑ رہی ہے, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. تو ہمارے پاس کدھر سے ویلتھ کریشن ہوگی کہ ہم یہ قرضے واپس کریں؟ کدھر سے دولت میں اضافہ ہوگا؟ کہ اگر آپ کی انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے, بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, باہر سے جو دولت ریمیٹنسز آنی تھی ان کی وہ ڈراپ ہو گئی ہیں, تو کدھر سے پاکستان کے پاس پیسہ آئے گا یہ قرضے یہ جو لے رہے ہیں اور قرضے؟ کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کو معاشی طور پہ ٹھیک کرنا ہے تو یہ ایک بڑی یہ ساری اوور آل پکچر کے اندر جس کے اندر قانون کی حکمرانی آنی پڑے گی, جس کی وجہ سے انویسٹر آئے گا پاکستان میں, اور پھر نئی ڈیموکریسی آ سکتی ہے. ڈیموکریسی اور رول آف لا ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آپ اگر الیکشن کروا دیں ایک ملک کے اندر جدھر رول آف لا نہیں ہے, جمہوریت آ ہی نہیں سکتی. جو طاقتور ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس 2 نمبر پیسہ, وہ اوپر آ جائے گا. کیسے مقابلہ کرے گا ایک آدمی, پڑھے لکھے لوگ کیسے مقابلہ کریں گے اس کا جس کے پاس مسل بھی ہے, اس کے پاس جو سندھ کے اندر, آج مجھے بتائیں سندھ کے اندر کون سی جمہوریت ہے جو ان کے یہ پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے؟ 15% لوکل گورنمنٹ میں لوگ کھڑے ہی نہیں ہوئے کیونکہ ان کے اوپر کیسز کر کے FIR کر کے ان کو ان اپوز جتا دیا 15% کو. باقیوں کے پاس جو الیکشن لڑنے جاتا ہے وہاں اس کے اوپر FIR کٹ جاتی ہے. میرے اوپر 16 FIR کاٹ دی ہے. وہ تو چھوڑے, اب دہشت گردی کا کیس کر دیا. تو بیچارے عام لوگوں کا کیا ہوتا ہوگا؟ مجھے یہ بتائے کہ میرے پاس تو پھر بھی میں ایک چلے وہ اللہ نے کرنا تھا کہ کل قوم ساری سڑکوں پہ آ گئی رات کو 2 بجے 3 بجے, نہیں تو لیکن میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں اگر عام ایک شہری پاکستانی ہوتا, میں شہباز گل ہوتا, تو ابھی تک انہوں نے مجھے اٹھا کے وہ جیل میں جا کے اسی طرح پھیٹا لگانا تھا جو اس بیچارے سے کیا. اور کس سے نہیں, بس ایک منٹ بس کرو, سن لو.
میں صرف آپ کو یہ میرا مقصد آپ کو سمجھانے کا ہے کہ ایک عام آدمی پاکستان میں جس دن ہمارا قانون اس کو تحفظ دے گا کہ پہلے تو ڈریں گے لوگ اس طرح کا پرچہ کرنے کے لیے. جو ایسا پرچہ کرے گا دہشت گردی کا اس کے اوپر سوالات پہلے عدالت پوچھے گی کہ تمہاری جرت کیسے پڑی. کیوں نہیں اس طرح ہوتا؟ میں برطانیہ میں کتنے 20-30 سال دیکھا, کیوں کسی کے اوپر اس طرح نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہاں کی عدالتیں تکڑی ہیں. وہ طاقتور کے بوجھ لیتی ہیں, کھڑی ہو جاتی ہیں انصاف کے لیے. جرت نہیں ہوتی گورنمنٹ کی اس طرح کی چیزیں کرنی. وہاں کوئی بھی طاقتور, وہاں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی جرت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے حقوق کے اوپر اس طرح ان کو اسائڈ کر کے, ان کو سیٹ اسائڈ کر کے ان کے اوپر کرے جو شہباز گل سے ہوا ہے. اور کتنے شہباز گل ہیں پاکستان میں جن کی طاقت نہیں, ان سے آپ یہ کریں. اور جو تھوڑا سا طاقتور فضل الرحمان ٹائپ کہے کہ میں 10,000 لوگ ہی لاؤں گا, اس کو آپ ہاتھ ہی نہ لگائیں, وہ جو مرضی کہتے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جمہوریت تب آتی ہے جب ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے. لیول پلینگ فیلڈ رول آف لا آتا ہے اس ملک کی عدالتوں سے. جب عدالتیں انفورس کرتی ہیں رول آف لا, وہ الیکشنز میں حقیقی جمہوریت آتی ہے. اگر آپ کا رول آف لا نہیں ہے, آپ الیکشنز کروائیں گے تو اس طرح کے کرمنلز اسمبلی میں آتے ہیں. میرے دوست اعتزاز, میرے ہمسایہ اعتزاز حسن ایک اور بات کی کہ مجھے مفاہمت کرنی چاہیے. آصف زرداری کا انہوں نے نام لیا. میں اب اس کا جواب صرف اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ سیرت نبی پڑھیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں. کوئی دنیا کی تاریخ میں ان سے عظیم انسان نہیں آیا, نہ آ سکتا. لیکن ان سے یہ بھی یاد رکھیں, ان سے زیادہ رحم دل انسان کوئی نہیں تھا. رحمت للعالمین تھے, سارے انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں, انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. لیکن اچھا, فتح مکہ کے بعد سب کو معاف کر دیا, وہ لوگ جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا. لیکن جب ان کو کوئی کہا کہ جناب قریش کی ایک لڑکی نے چوری کی ہے تو اس کو آپ ذرا نظر ثانی کریں, تو انہوں نے تب کہا دو چیزیں کہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جب مجھے بار بار کہتے ہیں جی ان سے آپ میں تکبر بڑا ہے, آپ ان سے مفاہمت کر لیں, آپ انڈرسٹینڈنگ کر لیں. میں ہمیشہ یہ آپ بتاتا ہوں کہ جو رحمت للعالمین تھے انہوں نے ہر چیز پہ نظریے کے اوپر, کافر کے خلاف نظریہ فرق تھا ان کا, ان کے اوپر ظلم ہوئے تھے, انہوں نے وہ بھی معاف کر دیے. لیکن جب ان کو کہا کہ کرپشن یا چوری کے اوپر قریش کی لڑکی کو معاف کرو, تو انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی. جب بڑا چوری کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے, چھوٹے چور کو پکڑتے تھے. دیکھیں, اور کہا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ جب ایک معاشرے کے اندر آپ چوری کو, کرپشن کو ایکسیپٹیبل بنا دیتے ہیں, آپ معاشرہ ختم کر دیتے ہیں. معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے قرآن کی آیت میں, امر بالمعروف, تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور برائی کے خلاف جہاد کرتے ہو. معاشرہ لڑتا ہے کرپشن کے اگینسٹ. میں یہ کہہ کے لوگوں کو تھک گیا ہوں. آپ اگر ایک بڑے بڑے چور وہ نیب جا رہے ہیں تو آپ پھول پھینک رہے ہیں اس کے اوپر, تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں اپنی یوتھ کو, اپنی عوام کو؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ چوری بری چیز ہی نہیں ہے. مجھے کہہ جی وہ ہمارے صحافیوں نے کہا کہ دیکھیں جب عمران خان کو بھی اب وہ انہوں نے تقریر کرنے سے منع کر دیا تو نواز شریف کو بھی کر دیا. نواز شریف کو پاکستان کے سپریم کورٹ نے 2 سال کی تفتیش کے بعد, جب اس کی کرونا جو پینما پیپرز کے اندر پراپرٹیز اربوں روپے کی پکڑی گئی, اس کے اوپر تفتیش کے بعد اس کو ڈسکوالیفائی کیا اور سزا دی.
مجھے کس چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے وہ میجسٹریٹ کو کہہ دیا کہ وہ اس کے اوپر قانونی کارروائی ہونی چاہیے, اور آئی جی اور ڈی آئی جی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں میرا بند کر دیا, اور وہ ایک ہی ہے. جس ملک کے اندر آپ کے بڑے بڑے صحافی یہ کہتے ہیں, اس کا مطلب چپ پلیز کر کے سنو, جب آپ کے بڑے بڑے صحافی یہ کہتے ہیں, معاشرے کے اندر کیا پیغام جاتا ہے کہ کوئی چوری بری چیز, کرپشن بری چیز نہیں ہے. آپ کے گھر میں کوئی ڈاکہ مارے, کیا آپ کہیں گے کہ اس کے ساتھ مفاہمت کرو, اس کے آ کے بیٹھو اور بات چیت کرو؟ آپ کہیں گے اس کو جیل میں ڈالو. تو کرپشن تو ملک کے اوپر ڈاکہ مارا جاتا ہے, تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان سے بیٹھ کے کرو. تو میں صرف اس چیز کے اوپر, کیونکہ میں زیادہ تر تو اپنے ہمسایہ اعتزاز حسن سے سب چیز سے اگری کرتا ہوں, لیکن ادھر میرے دو دین کے اوپر تو خیر ہمارا مختلف ویوز ہیں, لیکن اس کے اوپر کہ آپ ہر کسی سے کمپرومائز, پالیٹکس ہوتی ہے آرٹ آف کمپرومائز, لیکن جس وقت آپ کرپشن سے کمپرومائز کرتے ہیں, جنرل مشرف نے یہ جو بالکل سلمان راجہ ٹھیک کہہ رہا ہے, وہ جو این آر او دیا تھا, کبھی کسی نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ اس کا اس ملک کو کتنا بڑا نقصان ہوا, کہ کس طرح کرپشن کے دروازے کھلے, کتنا ملک پیچھے گیا. مجھے جب گورنمنٹ میں 4 گنا زیادہ قرضہ, ہمارا نیشنل ڈیٹ بڑی 6 ٹریلین سے پہنچ گئی 30 ٹریلین پہ, ہم نے جو پہلا پیسہ اکٹھا کیا ٹیکس میں آدھا چلا گیا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں پہ, تو ملک کدھر سے چلانا تھا. کرپشن ایک معاشرہ لڑتا ہے, معاشرہ اس کو ان ایکسیپٹیبل کرتا ہے. عدالتیں ہماری, ان کی سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جو بڑی کرپشن ہے اور جو سب سے مشکل ہے, جو وائٹ کالر کرائم جسے کہتے ہیں, جب تک ایک معاشرہ وائٹ کالر کرائم کا مقابلہ نہیں کرتا وہاں خوشحالی نہیں آتی. اور آپ سوئٹزرلینڈ کی اس لیے میں مثال دیتا ہوں, جب وہ رول آف لا کی انڈیکس کی بات کرتے ہیں کہ 99.9% ہے وہاں, اور خوشحالی بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے, وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں, وہ اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر انصاف ہے. میں آخر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کی, وہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ خوف ہے. لوگ ڈرتے ہیں, مافیاز ہوتے ہیں طاقتور, وہ آپ کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں. لوگوں کو ڈر ہوتا ہے اپنی جان کھونے کا, لوگوں کو ڈر ہوتا ہے میرا روزگار چلا جائے گا, لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ جناب مجھے ذلیل کر دیں گے ٹی وی کے اوپر اور میڈیا پہ. میری آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جس وقت ایک قوم یہ جو خوف کا بت ہے یہ توڑ دیتی ہے اور وہ کھڑی ہو جاتی ہے, جب وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتی ہے اس خوف سے, تو پھر عدلیہ بھی اس قوم کے سامنے انشور کرتی ہے کہ جسٹس ہو, کیونکہ جو ڈر ہوگا قوم کھڑی ہو جائے گی. جو بڑی اچھی بات کی سلمان نے یہ بھی کہ جب مارشل لا لگے تو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہی نہیں, بھائی آرام سے چپ, لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا کسی نے قانون توڑا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک, یہ بہت بڑا اللہ نے کرم کیا ہمارے ملک پہ کہ ہمارے لوگوں کو بیدار کر دیا ہے, شعور آ گیا ہمارے لوگوں میں, چینج ہو گیا ہے. کبھی میں نے پاکستانی قوم کے اندر اس طرح کی بیداری نہیں دیکھی, اور مجھے جو سب سے زیادہ اس وقت ایک میرے دل میں خوشی یہ ہے کہ ہر چیز, یہ جو بری چیزیں ہو رہی ہیں یہ میڈیا کے اوپر, یہ سوشل میڈیا کے, ان کے لوگوں کو دبا رہے ہیں, ٹیلی فون جا رہے ہیں, کوئی تو لکھتا ہے کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے, ان نون نمبر سے ٹیلی فون جا رہے ہیں, ہم ایجنسی سے کال کر رہے ہیں, آپ نے یہ نہیں کہنا وہ نہیں کہنا, لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, سپریس کر رہے ہیں. لیکن جو مجھے اور میڈیا کو, ARY کو بند کیا, وہ بول کی اس دن میری تقریر اس کو لائیو ختم کر دیا. میڈیا کو کالز جاتی ہے کہ آپ نے نہیں دکھانا یہ تحریک انصاف اور عمران خان کو. لیکن اس ساری چیزوں میں جو سب سے خوشائن چیز ہے ہمارے ملک میں کہ ہمارے لوگ وہ ادھر پہنچ گئے کہ میں اب پورا, مجھے میرا ایمان ہے کہ یہ جو شعور کا, میں یہ ورڈ یوز کرتا ہوں شعور کا, اور یہ جو بیداری کا جو جن ہے جو بوتل سے نکل چکا ہے, جو مرضی اب کوئی کر لے, یہ اب بوتل میں واپس جانے نہیں لگا. یہ
یہ جو میرا ایمان ہے کہ یہ اب ملک کو انشاءاللہ حقیقی آزادی کی طرف لے کے جائے گا. شکریہ. سب کا شکریہ. چائے تیار ہے.